بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں تمام جو لوگ اس وقت ہمارے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ یہ آج کا پروگرام جو ہے ہمارا روزنامہ ایجوکیشن گائیڈ کے زیر اہتمام ہم نے یہ ایک چھوٹا سا ڈسکشن کا پروگرام ارینج کیا ہے۔ اس میں خاص کر پرائیویٹ سکولز کے جو ہیں تمام جو لوگ پرائیویٹ سکول کو رن کر رہے ہیں ان کو انوائٹ کیا گیا ہے تاکہ ہم تھوڑا سا دیکھ سکیں کہ پرائیویٹ سیکٹر کو کس قسم کے مسائل کا سامنا ہے، خاص کر کووڈ کے بعد ابھی اسکول کھلے ہیں اور اس میں ایس او پیز کے ساتھ تعلیم کا عمل شروع کیا گیا ہے۔ تو یہ جاننے کے لیے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو کون سے مسائل درپیش ہیں، یہ آج ڈسکشن جو ہے ہم نے ارینج کی ہے۔ تو میں پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں روزنامہ ایجوکیشن گائیڈ کا کہ جنہوں نے لیا جیسے شہر میں تعلیمی مسائل کو زیر بحث لانے کے لیے اس کا انتظام کیا۔ سب سے پہلے میں ریکویسٹ کروں گا اپنے جو پارٹیسپینٹ ہیں، شرکاء ہیں ہمارے پروگرام کے، وہ اپنا تعارف کروا دیں، پھر ہم آگے بحث کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس میں جو ہوگا۔ جی السلام علیکم، میرا نام شازیہ قیوم ہے اور پچھلے 7 سالوں سے میں یہاں لیا میں برٹش انٹرنیشنل اسکول سسٹم، اور پچھلے سال مطلب 8ویں تک میرا یہ اسکول ہے، اس تک ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس کو بہترین انداز میں آگے لے کر چلیں۔ میرا نام جی کامران شیخ ہے اور میں دار ارقم اسکولز لیا کیمپس میں برانچ ڈائریکٹر کے طور پہ کام کر رہا ہوں یہاں پہ۔ ریاض کیسرانی نام ہے، ابن خلدون اسکول میں نے سنبھالا ہوا ہے، اور یہ ماشاءاللہ لیا کا بہت پرانا اور مشہور اسکول ہے۔ لیا کے ڈاکٹر اور زیادہ تر انجینئر جو ہے نا اسی اسکول اور ادارے سے پڑھے ہوئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد علی جی، عرصہ 30 سال سے ہاؤسنگ کالونی میں الرحمان کے نام سے اسکول چلا رہا ہوں اور ایسوسیشن کے حوالے سے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ بھی ہوں یہاں میں ایپسا کی طرف سے۔ میں بھی اپنا تعارف کروانا چاہوں گا۔ میرا نام گل محمد خان ہے اور میں لیا میں 89 سے تعلیم مختلف لیول پر گورنمنٹ سیکٹر میں پہلے اور اب پرائیویٹ سیکٹر میں بھی تعلیم دینے کا کام کر رہا ہوں۔ تو اب ہم گفتگو شروع کرتے ہیں، نیکسٹ بات ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میڈم صاحبہ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ ایک ادارہ رن کر رہے ہیں، تو آپ کا پہلے مقصد کیا ہے؟ پہلا ہم پوائنٹ ڈسکس کر لیں کہ ہمارا مقصد کیا ہے۔ ہم لوگ جو پرائیویٹ ادارہ ہم نے سٹارٹ کیا، کیا سوچ کے شروع کیا؟ آپ کا کیا ویژن ہے؟ اپنا تعلیمی ادارہ آپ نے سٹارٹ کیا اور اتنے دور چھوٹے شہر میں، شاید آپ لیا سے باہر سے بلانگ کرتے ہیں۔ جی شکریہ جی، یہ بہت اچھا اور بڑا ویلڈ آپ کا پوائنٹ ہے۔ میں نے جب لیا آنے کا سوچا، مطلب راول پنڈی سے سمجھ لی کہ ملتان اور ملتان سے لیا کا ٹریول، اس میں یہ تھا کہ آئی واز ویری مچ انسپائرڈ بائی دا ایجوکیشن سسٹم آف لیا، دیٹ دیر از اے ہیل لاٹ آف ان اسکولس ہیں، آپ کی یونیورسٹیز ہیں، سب کچھ، تو میں بڑا امپریس ان سے ہوئی۔ لیکن اس کے بعد جب میں نے اس کو کینلی دیکھا تو آئی فاؤنڈ دس کہ ابھی بھی یہاں بیسک کو گرومڈ کرنے کی یا بیسک میں کشن ہے جہاں پہ آپ بالکل آپ روٹس سے ان کو سٹارٹ کروائیں، کیونکہ جس طرف دنیا اس وقت جا رہی ہے وہ اتنی فاسٹ جا رہی ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو اپ ڈیٹڈ ایجوکیشن دینا ہے۔ سو میرا اپنا جو ایک میری اپنی ایک بیک پہ جو ایکسپیرینس ہے وہ ڈفرینٹ این جی اوز کے ساتھ ہے، ڈفرینٹ بڑے اسکولس کے ساتھ رہا، تو میرا یہ سوچ، اس سوچ کے ساتھ میں لیا میں ہوں ابھی کہ مجھے یہاں پہ جو بیس ہے آپ کی، جو 3 سال کا بچہ، 2.5 ایئر کا بچہ میرے پاس آتا ہے، اس کو میں اس کی آواز سکھاؤں کہ اس نے اپنی آواز کا استعمال کیسے کرنا ہے، اس نے قلم کا استعمال کیسے کرنا ہے، اس نے قلم کو پکڑنا کیسے ہے۔ ہمیں ایک براڈ ویژن کے ساتھ آگے لے کے جانا ہے اپنی جنریشنز کو، کہ تاکہ آنے والے وقت میں وہ انٹرنیشنل لیول پہ انہوں نے کمپیٹ کرنا ہے۔ تو میری پوری کوشش ہے کہ میں وہ چیز دوں یہاں پہ رہ کے کہ جو آنے والی آپ کی جنریشن، ایک کامیاب اور سکسیزفل سٹیزنس آپ کو ہم پرووائڈ کریں، ہر لحاظ سے کروں، ان کے اٹھنے، مطلب ان کی پوری پریزنٹیشن، ان کا کانفیڈنس۔ تو یہ میرا ایک مقصد تھا اور الحمدللہ کہ میں اسی کو لے کے ہی آگے چل رہی ہوں۔ بہت اچھے کامران صاحب۔ میں اس سلسلے میں یہ کہنا چاہوں گا جی کہ آفٹر کمپلیٹنگ مائی ماسٹرز ان اکنامکس، تو یہاں پہ فیل یہی ہوا کہ لیا جیسے شہر میں ایجوکیشن کے حوالے سے، جس طرح آپ یہ دیکھیں کہ گزشتہ 30 سالوں میں زیادہ بات نہیں کروں گا، تو یہ 50% آف دا جو لوڈ ہے، جتنی ہماری پاپولیشن بڑی ہے، تو گورنمنٹ جو ہے اس کو فلفل نہیں کر سکی ہمارے ایجوکیشن سیکٹر کی ریکوائرمنٹس پوری کرنے میں۔ لوگوں کو ایجوکیشن کے حوالے سے جو ہے اچھی سہولیات، اچھا انفراسٹرکچر گورنمنٹ کی طرف سے وہ مہیا نہیں ہو سکا،
جس کی وجہ سے پرائیویٹ سیکٹر کو میدان میں آنا پڑا اور آ کے اس ضرورت کو پورا کرنا پڑا. جس مطلب ملک میں آپ کو پتہ ہے جیسے کہ ہمارا ایک غریب ملک ہے اور ڈیولپنگ کنٹریز میں یہ شمار ہوتا ہے, اور ہمارا یہ گزشتہ 30 سالوں کا اگر آپ ڈیٹا اٹھائیں تو گورنمنٹ کی طرف سے 2% ہمارا ٹوٹل جی ڈی پی ہے, وہ لیس دین 2% وہ ہمارا کنزیوم ہو رہا ہے ایجوکیشن کے اوپر. اور جس ریشو سے ہماری پاپولیشن بڑی ہے تو اس کو میٹ کرنے کے لیے پرائیویٹ سیکٹر جب میدان میں آیا, اور الحمدللہ بڑے فخر کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا, آپ آج بھی یہ ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیں گزشتہ کم از کم یہ 10-15 سال کا, تو آپ کو ہر طرف پرائیویٹ سیکٹر کے ہی بچے نظر آئیں گے جنہوں نے اس ٹارگٹ کو اچیو کیا. گورنمنٹ کا بھی ہے اس میں کنٹریبیوشن, اس میں کوئی شک والی بات جی, ساتھ میں ایز اے اسٹیک ہولڈر کے طور پہ ہم نے کام کیا ہے. اور یہاں پہ لیا جیسے شہر میں بھی اب آپ دیکھ لیں کہ ٹاپ 3 جو پورے پنجاب میں ڈسٹرکٹس کو شمار کیا جاتا ہے, تو اس میں الحمدللہ لیا کا بھی اس ٹاپ 3 میں نام ہے. تو اس حوالے سے جو ضرورت تھی, ابھی بھی بہت ضرورت ہے کام کرنے کی, تو اسی حوالے سے یہاں پہ اپنا یہ ایک ادارے کو قائم کیا, اور الحمدللہ وہ بہترین طریقے سے اس کو چلا رہی ہیں. جی سر, ہمارا جنوبی پنجاب کے بچے جو بالخصوص جاتے ہیں یونیورسٹیوں میں کمپٹیشنس کے امتحان میں, تو ان میں اعتماد نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے وہ مار کھا جاتے ہیں. میری پوری کوشش ہے کہ ہم ایسے بچے تیار کریں 21ویں صدی کی لیڈرشپ ہو, اور ملک کی سطح پہ بھی عالمی سطح پہ بھی اپنا نام پیدا کریں. تو اس نظریے کے تحت ہم ایفرٹ کر رہے ہیں, بچوں میں کانفیڈنس پیدا کریں. یہ تو سب کو علم ہوگا کہ پرائیویٹ ادارے اور گورنمنٹ کے 50-50 کے پارٹنر ہیں. 50% بچے جو ہیں وہ پرائیویٹ والوں نے سنبھالے ہوئے ہیں, اور 50% جو ہیں وہ گورنمنٹ نے سنبھالے ہوئے ہیں. اگرچہ گورنمنٹ کی طرف سے تو ہمیں کوئی سہولیات نہیں کسی قسم کی بھی دی جاتی, نہ کہ ہرڈل اس میں ڈالی جاتی ہے. بہرحال ہم اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں پوری. اب گورنمنٹ کا بچہ دیکھیں کہ تقریباً 12,000 روپے میں ایک بچہ گورنمنٹ کو وہ آتا ہے کہ ان کے ذمہ لگتا ہے کہ 12,000 روپے وہ ایک بچے پر خرچ کرتے ہیں. جبکہ ہمارے ہاں جو اچھے ادارے ہیں اور چھوٹے اداروں سے لے کر اگر اوسط نکال لی جائے تو وہ ٹوٹل 2,000 یا 2,200 روپے بنتا ہے. اور ہم نے اتنا یعنی گورنمنٹ کا بوجھ سنبھالا ہوا ہے کہ ہمیں کسی طرح سے بھی کوئی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی سہولیات کسی قسم کی نہیں ملتی. اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں کہ اگر پرائیویٹ ادارہ کوئی 5 مرلے کے جگہ پہ بھی موجود ہے تو وہ بھی الحمدللہ بھرا ہوا ہوگا. گورنمنٹ کے آپ مڈل اسکول اور پرائمری اسکول تو تمام کے تمام تقریباً فیل ہو چکے. 1948 سے اب تک لیا کے اندر 1948 سے اب تک لیا کے اندر ایک بھی نیا اسکول نہیں بن سکا. اپ گریڈ تو انہوں نے کیا, کوئی نیا ہائی اسکول اب تک نہیں بن سکا. تو لہذا ہم تو ان کا بہت ساتھ دے رہے ہیں گورنمنٹ کا, اور ہمیں بہت اس میں یعنی آپ نے اس مقصد سے ادارہ قائم کیا کہ گورنمنٹ کے ساتھ ہم ہیلپ کر سکیں. گورنمنٹ کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ پورا بوجھ نہیں اٹھانے کے قابل تھا. اتنی زیادہ تعداد میں بچے جو ہے آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے, اتنی رفتار سے جو ہے وہ ادارے نہیں بن رہے تھے. جی, میں اب اس کے بعد نیکسٹ ہم جو پوائنٹ ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ ہم تمام لوگوں نے اپنا اپنا وی این بتایا کہ ہم کس وی این کے ساتھ ہم نے اسکول سٹارٹ کیے. تو اب آپ یہ بتانا, میرے خیال میں بتانا چاہیے کہ وہ وی این جس کے تحت آپ نے اسکول سٹارٹ کیا, کیا وہ حاصل کر لیا ہے؟ اگر نہیں کر سکے تو اس میں کیا پرابلمز آ رہے ہیں, کیوں نہیں حاصل کر پائے؟ جی الحمدللہ, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹیچنگ اٹ سیلف ایک ایسا پروفیشن ہے جس میں بہت زیادہ پیشنس کی ضرورت ہے. آپ کو صبر کے ساتھ, برداشت کے ساتھ, جب آپ کوئی چیز مطلب ایک بیج لگاتے ہیں تو درخت کے نکلنے تک ایک وقت چاہیے ہوتا ہے. جب کسی ایم کے ساتھ آتے ہیں تو وہ ود ان ڈیز نہیں ہوتا, اس میں ایئرس لگتے ہیں. تو بہت ساری چیزیں تو الحمدللہ کہ میری ہو رہی ہیں کور جس ویژن سے میں آئی تھی. لیکن کچھ ایسے باتیں جیسے کہ ہم کنوے میسج جب کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں پیرنٹس کو, یا ایک کمیونٹی کے ساتھ ایک انٹریکشن کر رہے ہوتے ہیں, تو کمیونٹی اس طرح کا رسپانس نہیں دے رہی ہوتی. حالانکہ ہم انہی کی بیٹرمنٹ کے لیے کر رہے ہیں, انہی کی گرومنگ کے لیے, انہی کی کانفیڈنس کے لیے ہم یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. بٹ دے کانٹ گیو دیٹ سارٹ آف رسپانس وچ وی وانٹ, کہ اگر وہ ہمارے ساتھ جس طرح سے ڈیو رسپانس ہم چاہتے ہیں وہ رہیں تو ڈیفینیٹلی وی کین گیو دا 100% آؤٹ پٹ. بیکاز آئی تھنک دس that education is something different and training is something different.
گھر سے ایک بچہ ٹرینڈ ہو کے آ رہا ہے, آپ کے پاس وہ ایجوکیشن کے لیے آ رہا ہے, کیونکہ اسکول ایجوکیشن کے لیے. سو اگر 50% پیرنٹس اینڈ 50% فرام دا اسکول دیں گے تو 100% آؤٹ پٹ وی کین گیٹ, I think. And but the only hurdle which I am facing is this, that the parents are not going to rapidly giving response. مجھے اس طریقے کا جو ڈیو رسپانس ہے نا, and but I wish and I hope this کہ ہو جائے گا انشاءاللہ. آپ یہ چاہتے ہیں کہ والدین جو ہے وہ اسکول والوں کے ساتھ تھوڑا سا انٹریکٹ بڑھائیں, اور جو ہم بچے کی ٹریننگ کرنا چاہ رہے ہیں اس میں ہمیں سپورٹ پرووائڈ کریں. آف کورس ان کی سپورٹ چاہیے, ان کی سپورٹ چاہیے زیادہ سے زیادہ. مطلب اب یہ وہ دور نہیں رہ گیا کہ آپ ایک دفعہ سال میں اسکول میں آ کے اپنے بچے کی رپورٹ لے لیں اور بس نہیں. پیرنٹس ہمارے ساتھ انٹریکشن میں رہیں, تھرو آؤٹ ہمارے ساتھ کمیونیکیشن گیپ جو ہے اس کو فل اپ کریں, تبھی ہم آپ کا وی این مکمل ہو سکتا ہے جب پیرنٹس سپورٹس آپ کو پرووائڈ کریں. انشاءاللہ. جی بالکل. اس میں اسی حوالے سے میں اسی بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا کہ ایک جو ٹرسٹ ہوتا تھا جو ہمارے پیرنٹس کو ہمارے ٹیچرز پہ ہوتا تھا کہ وہ بچہ جب حوالے کرتے تھے تو وہ اس طرح کی بات کرتے تھے کہ جی یہ جو ہے نا بچہ اب آپ کے پاس ہے تو آپ اس کو جیسے بھی ٹریٹ کریں, ہمیں رزلٹ چاہیے. اب آج کل چونکہ دور بھی چینج ہو گیا ہے, ڈیجیٹلائز ہو رہی ہے ورلڈ, تو ہمارا بچہ بھی بڑا ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ رزلٹ دے رہا ہے ہمیں ہر حوالے سے, اسکول بھی بہت اچھا پرفارم کر رہا ہے. لیکن والدین کی جو وہ ایک اپروچ ہے وہ بہت پیچھے کہیں چلی گئی ہے. جو موجودہ پیرنٹس کی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں, ان کے اندر اسکول یا ٹیچر کے حوالے سے وہ رسپیکٹ والا ایلیمنٹ جو ہے نا, اور بڑا دل دکھتا ہے ہمارا کہ جب ہم یہ محنت کر کے بچے کو ایک لیول تک پہنچاتے ہیں, لیکن والدین کی طرف سے ہمیں جب وہ رسپانس نہیں مل رہا ہوتا, صرف ایک ہی اینڈ کے ہم صرف فیس نہیں لے رہے ہیں, ہم بچہ بھی پڑھا رہے ہیں, اس کی شخصیت سازی ہے, اس کی گرومنگ ہو رہی ہے, اس نے آگے جا کے ایک پروفیشنل لائف میں اپنا ایک نام پیدا کرنا ہے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ, اور آج کل ایک نیا کنسیپٹ بھی سکولز کے حوالے سے, تمام سکولز اس پہ ورکنگ کر رہے ہیں پیرنٹنگ کے حوالے سے. تو اس میں ہم جو میری ایک والدین سے درخواست ہے کہ آپ براہ کرم سکولز کے ساتھ اپنے روزانہ نہ صحیح, ہفتہ وار نہ صحیح, تو کم از کم ماہانہ کی بنیاد پہ اور ہمارے ساتھ بھی بیٹھ کے ہمارے بھی مسائل کو سمجھیں اور انٹریکٹ کریں, تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے کہ یہ اسکول کن نامساعد حالات, موجودہ نامساعد حالات میں یہ اسکولز کو چلا رہی ہے. یہ جی سر, آپ کے میں اس بات کو آگے بڑھاتا ہوں جو آپ لوگ سارے کہہ رہے ہیں کہ والدین, میرا خیال ہے کہ معاشی مجبوری اور جو پرابلمز آ رہے ہیں والدین کو مہنگائی کی وجہ سے, تو تھوڑا جیب پہ بھی ان پہ بوجھ بن رہا ہے. اسی لیے میرا خیال ہے کہ لوگ تھوڑا گھبرائے ہوئے ہیں, کنفیوز ہیں, اور جو ہی ملک کے حالات بہتری کی طرف آتے ہیں تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں کچھ بہتری کی طرف آ جائیں گی. آپ نے جس وی این سے اسکول بنایا اسے حاصل کر پہ؟ جی انشاءاللہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. ہمارے بچے جو ہیں ماشاءاللہ آگے کافی اداروں میں کمپٹیشن میں وہ بہت ہی آگے ہیں اور رزلٹ دے رہے ہیں, اور والدین کی طرف سے بھی ہمیں پورا تعاون حاصل ہے. جس طرح ہم چاہتے ہیں اسی طرح ان کے بچے اور والدین بھی بھرپور طریقے سے ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں. جی سر, میرے خیال میں پیرنٹس کی بات ہو رہی ہے کہ پرائیویٹ اسکول کے ساتھ پیرنٹس کا کیسا تعلق ہے, اور آپ کیا چاہتے ہیں پیرنٹس ہمیں کیسے کنٹریبیوٹ کریں؟ وہ کہتے ہیں ہم فیس تو آپ کو دے رہے ہیں, اس کے بعد اور کیا چاہتے ہیں آپ بات ہیں؟ 30 سال سے جو ہم نے اسکول بنایا ہے, اس میں سب سے زیادہ پرابلم ہمیں پیرنٹس کی طرف سے آیا کہ اگر ہم نے کبھی ان کی منتھلی یا 3 مہینے بعد کبھی ان کو میٹنگ کے لیے بلایا تو اس میں کبھی بھی تمام پیرنٹس حاضر نہیں ہوئے. کبھی 10% ہے, کبھی 20% ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. باقی شام کو کوئی ٹیلی فون کر کے پوچھ لیتا ہے کہ کیا مسائل تھے, کوئی مسئلہ ہے ہماری طرف میں, تو کوئی مسئلہ نہیں, آپ آپس اپنے طور پہ دیکھ لیں. تو جب تک ہمارا پیرنٹس کے ساتھ تعاون یا ان کا ہمارے ساتھ ملنا جلنا نہیں رہے گا, وہ پیرنٹس میٹنگ ہمارے ساتھ بار بار نہیں ہوگی, تو ہم اس کے اندر بہتری ہمارے لیے تھوڑی سی مشکل ہو جائے گی. یہ ضروری ہے کہ ہماری پیرنٹس میٹنگ باقاعدگی کے ساتھ ہونی چاہیے تاکہ ہم بچے کے بارے میں انہیں بتا سکیں. پیرنٹ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ جی چھوڑ گئے اور بچہ گھر چلا گیا, انہوں نے ٹیوشن کے لیے رکھے ہوئے ہیں, ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ بچہ ہمارا اس کی کیا صورتحال ہے. کبھی جب اینول رزلٹ آتا ہے پھر وہ فائل اٹھا کے آ جاتے ہیں کہ بچے کا رزلٹ بنا سکیے گا. تو اگر وہ منتھلی یا 2 ماہ بعد ملاقات کرتے رہیں تو میرا خیال ہے اس کے اندر بہت اچھا ہمیں رسپانس مل سکتا ہے, بہتری. پیرنٹس کے بعد میرے خیال میں ہم ڈسکس کر لیں کہ گورنمنٹ کے ادارے جو ہیں, ہم رجسٹریشن کا پروسیس ہے, ایفیلیشن کا پروسیس ہے, میٹر لگوانے کا پروسیس ہے, اور ہیلتھ سرٹیفکیٹ لینے کا پرابلم ہے. تو اس میں کس طرح سے گورنمنٹ کے ادارے ہمارے سے کس طرح کا پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ ان کا رویہ کیسا ہے, یہ اگر آپ بتا دیں. جی اللہ کا بہت کرم ہے کہ ابھی تک مجھے تو ایسا جس طرح کا کوئی ایشو نہیں میں نے فیس کیا. الحمدللہ کہ بینگ فیمیل بھی مجھے بہت زیادہ
مطلب کیا جاتا ہے، فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. اگر میں نے اپنے اسکول کی رجسٹریشن کروائی ہے تو بالکل کوئی مجھے کسی بھی جگہ مطلب بلڈنگ کے لیے یا اس کے ہیلتھ کے ان کے لوگوں کے لیے انہوں نے 100% میرے ساتھ کوآپریٹ کیا. مطلب اس کو میں ایون الیکٹرک وابڈا والے ہیں، کوئی بھی ہے، جب بھی کوئی بھی کام کے لیے وہ کہا گیا ہے تو انہوں نے اس کو کیا. اس سلسلے میں یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں چلیں ایک پرائیویٹ سیکٹر ایک اسکول بن گیا، اس نے وہ کور کر رہا ہے ایک مخصوص آبادی، مخصوص تعداد میں بچوں کو پڑھا رہا ہے وہاں پہ. اب اسکول چلانا بھی ایک بزنس سائیکل ہے، اس کو بزنس پوائنٹ آف ویو سے ہی چلایا جائے گا. جب کہ ہم ڈیلیور سروسز کر رہے ہیں تو جب ایک ماڈل ہے کہ بزنس سائیکل ہے تو اس میں وہ ایکسپینڈیچرز ہیں، اس میں انکم ہے، وہ ساری چیزوں کا بیلنس ان پٹ آؤٹ پٹ. جب ہم یہ چیزیں ایک ایز اے ڈائریکٹر کے طور پہ اسکول کو رن کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بہت ساری چیزوں میں ایڈ کی ضرورت ہوتی ہے، اپنے سوشل سیکٹر سے، اپنی گورنمنٹ سے، اپنے پیرنٹس سے. پیرنٹس تو چلیں تعاون کرتے ہیں، فیسز آ گئیں اس میں. گورنمنٹ کی طرف سے جب یہ ایک ہم گورنمنٹ کا ایک ہم نے ذمہ داری سنبھالی ہوئی ہے، اسٹیک ہولڈر کے طور پہ کام کر رہے ہیں، تو ہمیں بہت ساری چیزوں میں سیفار جس طرح یہ بجلی کے حوالے سے ہے، رجسٹریشن کے حوالے سے ہے، اولڈ ایج ٹیکسز ہمارے اوپر امپلائی ہو چکے ہیں. تو ہم یہی توقع رکھتے ہیں کہ کم از کم جس طرح آپ سیفار ایک چھوٹی سی میں مثال دینا چاہوں گا کہ مارچ 2019 میں ہمارے اوپر ایک ٹیکس لگا جی، ہمارے میٹر کمرشل کر دیے گئے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی، چلیں ہم مانتے ہیں اس میں. یہ کس فارمولے کے تحت لگایا گیا، کیا سوچ کے لگایا گیا کہ یہ جو اسکولز ہیں کیا کوئی فکس کیا گیا جی اس فیس والے اسکول کے ساتھ یہ ہم ایک اس سلیب کے ساتھ ہم اس پہ اپلائی کریں گے؟ نہیں جی، چاہے کسی اسکول کی فیس 100 روپیہ ہے، کسی کی 4000 روپے، ایک ہی ریشو کے ساتھ وہ کیا گیا. اور سب سے جو ایک المیہ والی بات ہے وہ یہ کہا گیا جی کہ 1 جنوری 2018 سے جو آپ نے کنزیوم کیے ہیں یونٹس وہ آپ کو یو ہیو ٹو پے اس میں. اب کیا ہم پھر والدین کو آگے سے کہیں جی کہ یہ اب 15 ماہ ہو گئے ہیں یا 12 ماہ 14 ماہ اس بات کو ہو گئے ہیں تو لہٰذا ہم فیسز آپ کی پچھلی جو بیک والی ہیں وہ ریورس کر رہے ہیں ہم ان کو، اور آپ کی یہ اس میں ایڈیشن کر رہے ہیں. تو ہم نے نہیں کیا، کر بھی نہیں سکتے. گورنمنٹ دوسری طرف کہتی ہے کہ جی آپ 5% سے اوپر فیس نہیں بڑھا سکتے، بالکل نہیں بڑھا سکتے. لیکن ہمارے اگر ایکسپینسز کو بھی دیکھیں تو سالانہ اگر ہمارے ایکسپینسز 15 سے 20 سے 25% تک بڑھ رہے ہیں، ہم اس کو کیسے میٹ کریں گے؟ اس ٹائم میں جو کرونا کے حوالے سے بھی خاص طور پہ گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں کوئی امداد نہیں ملی کسی بھی حوالے سے. کوئی ہمارے اوپر اولڈ ایج بینیفٹ کے ٹیکسز ہیں، ہمارے میٹر کمرشل ہیں پورے پیکج کے ساتھ. جہاں پہ اگر کسی اسکول کا کوئی بجلی کا میٹر خراب تھا تو اس کو پچھلے سال کے وہ یونٹ لگا دیے گئے، اور اگر کسی نے جمع نہیں کروا سکا ڈیو ٹو تو ود ان ڈیز وہ میٹر کاٹ دیا گیا. یعنی آپ کے خیال میں جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں وہ تھوڑا سا جس طرح کی پالیسیز پرائیویٹ سیکٹر کو دی جاتی ہے اسی ریشو سے چیزیں اس پر امپوز کی تو یہ تو بنیادی حق ہے نا جی. ہم بھی پاکستان گورنمنٹ کے انڈر ہی کام کر رہے ہیں، ہم کسی اور گورنمنٹ کے انڈر تو کام نہیں کر رہے. تو مطلب ہمیں اتنا فیسیلیٹیٹ تو ضرور ہی کیا جائے کہ جس طرح کے ابھی بالکل ٹھیک بات کیا کامران صاحب نے کہ میٹر ہم پہ پچھلے کئی منتھس کے بل مطلب وہ آئے، اگر ہم لے کے اگر ان کے پاس جائیں تو انسٹالمنٹ یا اس طریقے سے بھی، بٹ وائی انسٹالمنٹ؟ وائی ناٹ دیر از دا سارٹ آف تھنگ کہ جی ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا جائے. آپ نے کہا آپ اپنے جو رولس ہوتے ہیں وہ ویسے ہی پرائیویٹ سیکٹر پہ تو وہ امپلیمنٹ کر دیتے ہیں کہ جی 20% فی لیس کرنی ہے، وہ آپ نے پرائیویٹ سیکٹر کو بھی کہا کرنی ہے. حالانکہ آپ پرائیویٹ سیکٹر کو تو پورا سال کوئی آپ فیسیلیٹیٹ ہی نہیں کر رہے، تو دین وائی یو آر گوئنگ ٹو امپلیمنٹ آل دوز تھنگس. پرائیویٹ اسکولوں کو وابڈا کا جو میٹر ہے اس میں میرا خیال ہے اس میں بل میں ریلیف دینی چاہیے، اور یہ حکومت کی طرف سے بہت زیادتی اور ظلم ہے. دوسرا یہ رجسٹریشن کا پروسیس ہے، اس کو جتنا آسان کیا جا سکتا ہے آسان کیا جائے تاکہ اسکول مالکان جو ہے نا وہ دل جمعی کے ساتھ جو ہے نا اپنا کام جاری رکھ سکے. گورنمنٹ جو ہے وہ پرائیویٹ اسکول کے ساتھ سوتیلی ماں کا ثبوت کرتی ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں. ہمیں کسی طرح سے بھی کوئی سہولت انہوں نے کبھی نہیں دی. آپ یہ دیکھیں کہ جو ہائی اسکول ہیں ان کے بچوں کی جب رجسٹریشن ہوتی ہے پرائیویٹ والوں سے فیس لیتے ہیں، گورنمنٹ والوں سے معاف کی ہوئی ہے. اگر ان کے امتحانی فیس ہے تو گورنمنٹ والوں کی معاف ہے. پرائیویٹ کیا پاکستان کے بچے نہیں ہیں جو پرائیویٹ اسکول میں پڑھتے ہیں، وہ بھی پاکستانی ہیں. یعنی بجلی کا بل ہے وہ ہمارے اوپر انہوں نے زبردستی تھوپ دیا، اور ایک سال کے انہوں نے ہمارے اوپر بیلنس ڈال دیے. اچھا اس کے بعد ای او بی آئی والے آ گئے، سوشل سیکورٹی والے آ گئے، بلڈنگ ایکسائز والے آ گئے. یہ ساری چیزیں پہلے آپ کو اویئرنیس دی جاتی ہے کوئی کہ آپ کے ساتھ ان اداروں سے آپ نے کیسے جو کوئی اس طرح کی تربیت ہمیں ملتی ہے پرائیویٹ سیکٹر میں؟ کوئی ایسی نہیں.
नथिंग, बिल्कुल भी नहीं है टैक्स को ऐसा। कैसे डील करना है इन सब को। हम जाके एक्शन साहब से मिले इस सिलसिले में कि ये आप एक साल के बाद आप लोगों को पता चला कि यहाँ अदारा बना हुआ है। उन्होंने कहा जी लेटर अब आया है और ये 1 साल पिछले साल ये फाइनल हुआ था, लिहाजा अब जो बिल बनता है ये आप दे दें। उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ये ताउन किया कि हम इंस्टॉलमेंट किस्तें बना दें। इंस्टॉलमेंट करने का भी हमें ये नुकसान होता है कि अगर आप 5,000 की इंस्टॉल हुई, अगली दफ़ा 10,000 है, वो 15,000 का फिर बिल बन जाता है। तो हमारे साथ तो कोई इस किस्म की सहूलत ना रजिस्ट्रेशन के हवाले से, रजिस्ट्रेशन कभी सीओ साहब करने लग जाते हैं, कभी डीसीओ साहब के पास चली जाती है। अब उन्होंने कोई प्रोसेस किया है कि उसको ऑनलाइन का, अल्लाह करे कि ऑनलाइन हो जाए ताकि हमारी जान छूट जाए, हम बैठे बैठे अपनी उसके लिए अप्लाई करें और हमारी रजिस्ट्रेशन होती रहे। तो अब एक हम और जो अहम पॉइंट है कि मुआशरे में ये कहा जाता है कि प्राइवेट सेक्टर जो माफियात हैं और ये अरबों रुपए कमा रहे हैं। हमारे वज़ीर तालीम ने बयान दिया कि प्राइवेट स्कूल वाले अरबों रुपए कमा रहे हैं। तो आप क्या अरबों रुपए कमा रहे हैं, इस पर कोई कितनी फ़ीस आप ले रहे हैं और मुल्तान लाहौर के साथ की फ़ीस ले रहे हैं या उससे कुछ कम ले रहे हैं? जी सर, एजुकेशन बहुत ही एक सेंसिटिव और सीरियस फील्ड है जिसको गवर्नमेंट अपने मतलब हमारे साथ एक फ़नी जोक्स होते हैं। ये मैं इसको एक मतलब बहुत ही ज़्यादा पैथेटिकल देखूंगी, क्योंकि अगर हम कमा रहे हैं, मतलब मैं यहाँ पे आपको कैटेगराइज कर देती हूँ कि वो सेक्टर्स हमारा जो कि थाउजेंड्स में फ़ी ले रहा है वो एक अलग से कैटेगरी है, और वो आप देखें कि जो 200, 400, 500 में फ़ीस में आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं वो एक अलग कैटेगरी है। अब माफिया, पहली बात तो ये कि हमारे यहाँ 90% लोगों को तो शायद माफिया के मीनिंग्स भी ठीक तरीके से ना पता हो कि माफिया के, लेकिन उन्हें ये पता है कि दिस इज़ द बैड वर्ड विच दे हैव गिवन द टाइटल कि जी हम पता नहीं सिर्फ खाने के लिए बैठे हुए, जबकि बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो दे रहा है माशरे को वो गवर्नमेंट नहीं प्राइवेट सेक्टर दे रहा है। आपकी ग्रूम्ड और स्किल्ड जनरेशन जो निकल रही है वो आपका प्राइवेट सेक्टर दे रहा है। आप जो टीचर रखते हैं उनसे जब काम लेते हैं, उनकी ट्रेनिंग करवाते हैं, उनकी बाकायदा वर्कशॉप्स करवाते हैं, और ये सब कुछ एक प्राइवेट स्कूल वाला अपने पल्ले से कर रहा है। मैं पर्सनली ये कहूँगी कि 7 ईयर्स में मैं हर साल अपने पास से 10 से 12 लाख स्कूल में इन्वेस्ट करती हूँ। आई एम नॉट अर्निंग इवन अ पेनी, अ सिंगल पेनी, because my fee structure is this, like because I am running a branded school, so that brand is taking the fee, that is the fixed fee schedule over there कि जिसमें 7,500 they are going to be started from the PG, और बड़ी क्लासेस तक जाके 12 से 15,000 फी है, while in the Layya because this is the low paying area I am just taking 1,500 2,000 fee। यानी आपकी चेन जो है वो मुल्तान में जब होती है या आप फ्रेंचाइज आपने लिया तो आपको पर स्टूडेंट कितना पे करना पड़ता है? जी रॉयल्टी 10%। वो फीस कितनी? 10%? फी हमारी 2,000, 1,500, कोई 1,400, कोई नहीं, मुल्तान और लाहौर में, मुल्तान में, लाहौर में, कश्मीर में, कराची में ब्रिटिश है, वो कोई भी 7,500 से कम करता भी है तो डायरेक्टर की या जो हमारे उनकी अप्रोच से 6 या 5,000 पे आएगा, उससे एक पैनी भी नहीं। और एट द टाइम ऑफ एडमिशन एक बच्चे का 25,000 से ज़्यादा वाउचर बनता है मुल्तान में भी, और लोग देते हैं सेम वही स्टेशनरी सब कुछ के साथ 6 और 7,000 8,000 का वाउचर हम यहाँ पे बना रहे हैं एक बच्चे का। फिर सिबलिंग कंसेशन, उसके बावजूद भी मतलब द रिस्पॉन्स दिस कि जी आप लोग, वो तो मुल्तान है ना। So this is very heart pinching, this is really pathetic here, because we are not here for earning, we are here for grooming the person. Then why not the people understanding this? इसमें इसी हवाले से पूछना चाहेंगे कि आपकी जो फ्रेंचाइज है आपके दार अरकम, जी दार अरकम तो लिया मुल्तान में वहाँ उसका फीस स्ट्रक्चर क्या, और आप क्या वही ले रहे हैं या उससे कम ले रहे हैं? हमारा जो डीजी खान रीजन में है वो 3,000 फिक्स किया हुआ है हेड ऑफिस की तरफ से। मुल्तान में 3 to 5,000 राउंड अबाउट है। अब लाहौर में ये 10 to 15,000 है। अब जो स्ट्रक्चर वहाँ से जो एकेडेमिया सिलेबस निकलता है वहाँ से वो पूरे पाकिस्तान में एक जैसा है, लेकिन हम उसको ड्राइव कर रहे हैं अपने मकामी हालात में कि हमारे पेरेंट्स की, यहाँ पे हमारे सोसाइटी के लोगों की अफोर्डिंग क्या है।
ہم اسی حساب سے اسی اسٹرکچر کے ساتھ وہ ساری چیزیں ان کو اسی اپنے جو جہاں لوکل فی اسٹرکچر ہم نے ڈیزائن کیا ہوا ہے اسی کے پھر ہم نے مارکیٹ میں بھی دیکھنا ہے دوسرے اسکولز دوسری فرینچائز کیا کر رہی ہیں، تو وہ چیزیں دیکھنے کے بعد ہم جب یہ چیزیں ڈیلیور کر رہے ہوتے ہیں پھر بھی ہم والدین کو پھر یہ ہے کہ ہمارا ایک چھوٹا سا شہر ہے، ہمیں ہر دوسرا بندہ ہمارا واقف ہے، ہم اس چیز کا بھی جس طرح میم نے فرمایا کہ سبلنگ ڈسکاؤنٹ ہے، بگ سٹیز میں ذرا بھی آنر نہیں کیا جاتا سبلنگ، ایون 1 روپیہ بھی نہیں چھوڑا جاتا، تو ہم ان چیزوں کو سر DPS not giving you the penny of concession even in the ڈی سی صاحب کے انڈر چل رہا ہے حالانکہ وہ نہیں سارا دیتے، معاملہ اس بالکل میں، کوئی کنسیشن تو نہیں اس میں ہم دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں میں صرف ایک یہ کوٹیشن ایک بات کہنا چاہوں گا جو ہارورڈ یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ نے کی ہے، انہوں نے ایک سمپل یہ ڈیزائن سارا جو پرائیویٹ سیکٹر کا ہے وہ ماڈل وہ بیان کر دیا اسی ایک فکرے میں کہ اف یو تھنک دا ایجوکیشن از ایکسپینسو دین ٹرائی اگنورینس، ٹرائی اگنورینس۔ جی یہ مافیاز کے حوالے سے آپ جو لوگ کہہ رہے ہیں تو میں اس کی سختی سے تردید کروں گا، بڑی ملک کی ترقی میں اور خوشحالی میں جہالت کو دور کرنے میں بہت بڑا رول ہے ہمارے پرائیویٹ سیکٹر کا۔ میرا جو قصبہ ہے چھوٹا، وہاں پہ گورنمنٹ کا ایک اسکول ہے ہائی اسکول اور 3 پرائیویٹ اسکول چل رہے ہیں ہائی اسکول، تو چوتھا ایک اور اسکول بھی ہے پرائیویٹ۔ اگر یہ مافیاز ہوتے تو 4 اور 1 کی ریشو نہ ہوتی، لوگوں نے اعتماد کیا ہوا ہے، ان کو فائدہ ملتا ہے، اور آگے بھی جہاں پہ ایجوکیشن میں یا بیرون ملک پڑھنے کے لیے یا PhD کے لیے جہاں بھی بچے جاتے ہیں تو زیادہ تر انہیں پرائیویٹ اسکولوں پہ جا رہے ہیں، تو ہم نے بھی کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنی خوبیاں ہائی لائٹ کریں تاکہ عوام تک یہ پیغام پہنچے کہ ہم کس طرح جو ہے نا کیا رول ادا کر رہے ہیں معاشرے کو بہتر کرنے میں۔ میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لیا کے اندر جو ایجوکیشن ہے سب سے سستی اور بچوں کو سمجھے ہم فری پڑھا رہے ہیں، جی بالکل، ہم ان سے کچھ نہیں لے رہے، یہ 1000 1500 2000 روپے یہ کوئی فیس نہیں ہے بالکل۔ یہ جو چین کے اسکول ہے یہ زیادہ سے زیادہ کوئی 15 یا 18 اس قسم کے نام ہیں جو اسکول سامنے آتے ہیں، اس کے علاوہ جو لاکھوں کی تعداد ہے وہ کم فیس والے اسکول ہیں۔ اب حال یہ ہے کہ وہ جو 15,000 20,000 25,000 لیتے ہیں لاہور میں بیٹھ کر، پیرنٹس وہاں جاتے ہیں خوش ہو کے، پہلے خوش ہو کے جاتے ہیں، جب ووچر ہاتھ میں آ جاتا ہے سال 6 سال 2 سال 1 سال تو پڑھایا، اس کے بعد پھر وہ ہاتھ میں چارٹ لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم سے فیسیں نہیں دی جاتی لہذا فیسیں کم کر دی جائیں۔ یہ ظاہر ہے یہ بالکل غلط ہے۔ میں یہ کہتا ہوں لیا کے اندر جو ہے ہماری ایجوکیشن جو ہے وہ بالکل فری ہے اور ہم انتہائی بہت ہی آسان طریقے سے بچوں سے ہم کچھ نہیں دیتے۔ اور اس میں ایک بات کا میں اضافہ کرنا چاہوں گا، جس طرح گل صاحب نے ایک بیسک سوال جو کیا اسی حوالے سے کہ اگر یہاں پہ اربوں یا کروڑوں بنا لیے ہیں تو ایک چھوٹا سا شہر ہے، ہر بندہ دوسرے بندے کو جانتا ہے، تمام لوگ جانتے ہیں، ہر سکول اونر کو جانتے ہیں، پرنسپل کو جانتے ہیں کہ ان کے پاس کیا کچھ سرمایہ ہے۔ اگر ایک اچھی گاڑی لے لیا یا اچھا گھر بنا لیا ہے تو ہم سے تو زیادہ کوئی ایک جو کسی دوسری فیلڈ میں اپنے معاملات وہ کاروبار کر رہے ہیں یا دوسرے معاملات میں چلا رہے ہیں، ہم تو حالانکہ کتنے 3 لاکھ کے قریب اگر پورے ملک میں ڈیٹا اٹھایا جائے تو پرائیویٹ سیکٹر نے ایجوکیشنسٹ پروڈیوس کیے ہیں یہاں پہ۔ اگر ہم اس کو بند کر جی، ابھی ہم نے یہ پوائنٹ ڈسکس کیا کہ جو مافیاز ہیں پرائیویٹ سیکٹر، تو اس سے یہ چیز کنکلیوڈ کی جانی چاہیے کہ ہر شہر کے اندر فیس اسٹرکچر ڈیفرنٹ ہے، جبکہ گورنمنٹ جب کوئی فیصلہ کرتی ہے تو وہ تمام پنجاب یا تمام پاکستان کے لیے سیم فیصلہ ہوتا ہے۔ تو یہاں یہ پوائنٹ ہماری جو پرائیویٹ سیکٹر سے ریکویسٹ گورنمنٹ سے ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ سٹیز کے لحاظ سے جیسے بگ سٹی الاؤنس ہوتا ہے، اس طرح اسکولز جو پرائیویٹ ہیں ان کے لیے جب پالیسیز بنائی جائیں تو وہ علاقہ اور ایریا کو مد نظر رکھا جائے۔ اسلام آباد کا اسکول اور لاہور کا اسکول کا فیس اسٹرکچر اور لیہ کا فیس اسٹرکچر ڈیفرنٹ ہے، اگرچہ کوالٹی آف ایجوکیشن کوشش کر رہے ہیں ہم ان کے برابر دیں، تو لہٰذا گورنمنٹ سے جو ہمارا اس پوائنٹس پہ جو ریکویسٹ ہے وہ یہ کہ جس طرح جی اس کو مد نظر رکھا جائے، علاقے کے مطابق ٹیکس ہیں کوئی بھی پالیسی ہوتی ہے۔ اب نیکسٹ ہم پوائنٹ جو ڈسکس کرنا چاہیں گے کہ ابھی کووڈ گزرا ہے، اللہ کا شکر ہے پاکستان میں بہت کم تھا، اور لیکن گورنمنٹ نے 6 ماہ اسکول بند رہے اور اب اسکول سٹارٹ ہو چکے ہیں، تو اس میں لوگوں کو معاشی مسائل کا سامنا کرنا پڑا اور وہ فیس دینے کے قابل نہیں تھے۔ گورنمنٹ نے کہا، اس وقت بھی گورنمنٹ نے پالیسی بنائی کہ آپ اساتذہ کو تنخواہیں دیں اور والدین 80% فیس پے کریں گے۔ تو یہ میرا کویسچن ہے کہ کیا والدین نے آپ کو 6 ماہ 80% فیس دی، اور کیا گورنمنٹ نے کوئی ایسا رول بھی بنایا کہ اسکول کو بھی تعاون دیا ہو فیس کی کلیکشن میں والدین سے؟
جی سب سے پہلی میں اپنے پہلے والے پوائنٹ پہ پھر یہاں پہ یہی چیز ہے کہ لیک آف اویئرنیس، ٹھیک ہے، ایٹیچیوڈ پہ پھر بات آ رہی ہے. پہلی بات تو یہ کہ کرونا جب سٹارٹ ہوا اس سے پہلے کسی بھی اسکول یا کسی بھی ادارے کو کرونا کے بارے میں نہ تو اویئرنیس دی گئی کہ یہ کیا چیز ہے کیا نہیں. سڈن اسکولز بند ہو گئے. جب اسکول بند ہوئے تو 1 مہینے تک یہی سکول رہا، سنبھالنے کا موقع بھی نہیں دیا. ون ڈے کوئی نوٹس، 1 ڈے نوٹیفیکیشن آیا ہے، اسی دن ڈی سی او صاحب کی میٹنگ ہوئی ہے اور اسی وقت امپلیمنٹیشن ہو گئی جی صبح سے اسکول بند ہے. اور ٹیچر کو اور اسٹاف کو یا دفتر کو کھولنے کی اجازت نہیں ملی. اچھا جی، اس کے بعد 2 ماہ تک تو کچھ پتہ ہی نہیں چلا. اتنی امبیگوٹی تھی کہ ہر چیز بالکل جیسے سٹک اپ ہو گئی کہ کچھ بھی نہیں ہے. اس کے بعد کہیں اب اینڈنگ منتھس میں آ کے درمیان میں ہمارا رابطہ جی آن لائن شروع کر دیں. دیکھیں آپ پاکستان جیسے ملک میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو اس سے پہلے آن لائن کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. سب سے پہلی بات پاکستان کا کتنے فیصد بالکل ماڈرن ہے اور کتنے فیصد ریموٹ ہے، لیا جیسا شہر، اور وہ بھی لیا جیسے شہر. چلیں جی لیا کو بھی دیکھیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آن لائن سسٹم شروع کریں. آپ نے زندگی میں اپنے کسی بھی اداروں میں آن لائن کی ٹریننگ دی، کسی ٹیچر کو دی، یا آپ نے کنسیپٹس دیے آن لائن کے؟ اچھا، آپ اس کے فوراً بعد آپ آن لائن کہہ رہے ہیں. تو ہمارے پاس تو وہ اسٹوڈنٹس ہیں جو کچی آبادیوں سے اٹھ کے آ رہے ہیں، جن کے پیرنٹس کے پاس تو ٹچ سسٹم بھی، موبائل بھی نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں، ان کے پاس تو لائٹ بھی نہیں ہے، آپ کس وقت ان کو آن لائن چیزیں پرووائڈ کریں گے؟ ٹھیک. دوسرا وے کہ جی چلیں جی ہم لوگوں نے گروپس بنائے جو ہم خود کر سکتے تھے. دیر از ناٹ اینی سنگل سارٹ آف ایفرٹ فرام دا گورنمنٹ. ہم نے خود یہ کیا، ہم نے جی گروپس بنائے، پھر ہم نے پیرنٹس کے لیے کہ کیا کیا ہم انہیں پیرنٹس سے انٹریکٹ رہنے کے لیے کر سکتے ہیں. اب یہاں پہ پھر اویئرنیس کی ضرورت تھی کہ اگر ہم ادارے اتنی پریشانیاں اٹھا کے پیرنٹس کے گھر تک اپروچ کر رہے ہیں اس بچے کے لیے، تو انہیں بھی رسپانس میں ہم لوگ یہ ایکسپیکٹیشنز رکھتے تھے ایز اے ٹیچر بھی کہ ایک پازیٹیو رسپانس آتا. ہم نے کبھی بھی ایسا نہیں سوچا کہ ہم پیرنٹس کو اوور برڈن کریں، کیونکہ ہم بھی اسی سوسائٹی کا پارٹ ہے، ہم بھی پیرنٹس ہیں. تو کویسچن جو تھا کہ 6 ماہ کی فیس جو ہے کچھ اچھا اب وہ کیا ہوا کہ جی آ گیا ایک رول کہ جی 20% آپ نے آف کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ 20% آف کے ساتھ بھی دے رہے ہیں. ہم نے 6 منتھس کی فیس کو بھی پیرنٹس کو کہا جی آپ انسٹالمنٹ میں پھر بھی کر دیں، 20% کر دیتے ہیں. پیرنٹس کا رسپانس کیا تھا؟ کس بات کی فیس؟ دنیا کو کرونا کی پڑی ہوئی ہے، آپ کو فیس کی پڑی ہوئی ہے. مطلب یہ وہ جو گورنمنٹ نے بات کی تھی وہ پیرنٹس نے نہیں انہیں سمجھ آئی تھی اصلی. ویسے اگر گورنمنٹ یہ کہتی نا کہ جی پرائیویٹ اسکول والے ساری فیس معاف کر دیں، پیرنٹس کو فوری سمجھ آ جانی تھی. انہوں نے وہ ایک فیک نیوز بھی لے کے تو اسکول کے گیٹ پہ آ جاتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی آپ تو کسی حوالے سے فیس لے ہی نہیں سکتے. اور اگر 20% کی بات آئی، پیرنٹس نے کہا جی کون سی فیس؟ اب جب اسکول اوپن ہوئے، اب ہم نے اسی حوالے سے لگا دیا نوٹسز کہ جی ہم اتنے % آف کریں. اس کے باوجود بھی آ کے یہ کس بات کی جی ہم. اور دیکھیے برانڈیڈ اسکول کی میں بات کروں گی، گلی کے مطلب جو آپ کے اور چھوٹے والے اس میں آتے ہیں اسکول جو برانڈیڈ نہیں ہیں، برانڈیڈ اسکول کی میں یہ بات کروں گی کہ ہمارے پیرنٹس وہ نہیں ہوتے کہ جو 1000-2000 فیس نہ دے سکتے یا ان پہ کرونا کا بڑا اثر پڑا تھا. ایسا کچھ نہیں ہوا. ان کی کسی بھی لائف سٹائل میں کوئی فرق نہیں پڑا تھا کرونا سے. جو ہم لوگوں کے پاس برانڈ کے اسکول کے پاس آپ کی ایلیٹ کلاس آتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کے ڈاکٹرز، آپ کے ججز، آپ کے لائرز، یہ سب آپ کے پاس آ رہے ہوتے ہیں. So they can easily cooperate with the schools, but they haven't. I don't know why the whole society take very lightly, especially the schools. یعنی کوئی آپ کے ساتھ تعاون نہیں ہوا پیرنٹس نے. 20% پیرنٹس نے دی ہوگی یا 25 یا 30%، وہ بھی وہ پیرنٹس تھے جو جابین تھے. تو اب جب کاروبار شروع ہو چکے ہیں تو اب بھی رویہ یہی ہے. اب بھی ان کی خواہش کاروبار تو پہلے شروع ہو گئے تھے پیرنٹس کے. خواہش یہی ہے کہ جی ساری معاف کر دی جائے، نہیں تو آپ اتنے % تو ضرور نہیں، تو پھر آپ 1,000 انسٹالمنٹ کر دیں تاکہ ہم یہ کئی سالوں میں. شیخ صاحب آپ یہ بتائیں گے، میڈم صاحب نے بتایا کہ والدین میں سیم کیس آپ کے ساتھ بھی ہے، اور یہ بتائیں گے گورنمنٹ جیسے اسٹرکٹلی اعلان کیا تھا کہ اگر کوئی ادارہ فیس لے گا یا ٹیچر کو پے نہیں کرے گا تو اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا. کیا اس طرح کا کوئی تعاون گورنمنٹ کا ہے کہ کوئی پیرنٹ اگر فیس نہ دے تو گورنمنٹ آپ کو کوئی سپورٹ کرتی ہے؟ اس سلسلے میں سٹارٹ اسی بات سے کرنا چاہوں گا کہ جو اس ٹائم ایجوکیشن سیکٹر ہے، چاہے وہ سرکاری سطح پہ ہو یا پرائیویٹ پہ، خاص طور پہ میں یہ پرائیویٹ کے حوالے سے بات، ہم آسان تختہ مشق میں ہیں.
کہ جو بھی مطلب کوئی بھی اگر سخت سے سخت یا آسان نرم سے نرم بھی ایکشن لینا ہو تو وہ محکمہ ایجوکیشن پہ اپلائی کرنا ہے اس میں. اب پہلے تو میں اس پہ یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ 20% اگر ہمارے اوپر آپ نے لگانا تھا تو پھر آپ کی یونیورسٹیز ہیں, آپ کے کالجز ہیں, کیا آپ نے وہاں پہ بھی یہ سروسز دیں والدین کو؟ ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں تھا, ہم اب بھی دینے کو تیار ہیں اس حوالے سے. یہ جو آپ نے سر سوال کیا یہ بنیادی بڑا بہترین سوال ہے. یہ جب لاسٹ میٹنگ ہوئی, جب یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ جی ہم نے سپٹمبر میں اسکول اوپن ہونے ہیں, تو ہمارے جی ایم صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے. اس میں کچھ پرائیویٹ اسکولز کے جو نمائندگان ہیں ان کو بلایا گیا. تو ہمارے جی ایم صاحب نے ان میں یہی بات, اس دن منسٹر صاحب بھی ذرا ٹھنڈے موڈ میں تھے, اچھے مزاج میں تھے, نارملی وہ نہیں رہتے اس مزاج میں. تو انہوں نے کہا کہ سر آپ کائنڈلی, ہم آپ کے تمام تر ہم نے آپ کی باتیں مانی ہیں, تو اس میں آپ ایک یہ فیور کر دیں کہ ذرا والدین کو بھی کوئی ایک پیغام دے دیں کہ جی آپ فیسز کے حوالے سے. تو منسٹر صاحب نے ہنستے ہوئے کہا جس دن اسکول کھلے گا, پرومس کیا, تو اس سے ایک دن پہلے میں والدین کو, اس سے پہلے تک کوئی گورنمنٹ کی طرف سے 6 ماہ میں نہیں کہا گیا کہ جی آپ فیسیں جمع کرائیں. اس کا نتیجہ اب وہ ہم مقامی سطح پہ ہر اسکول بھگت رہا ہے, پریشانی کا شکار ہے. ہم والدین, جب ہمارے پاس والدین آ کے بیٹھتے ہیں اور اپنی بات سناتے ہیں, یقین کریں ہم تمام پرائیویٹ اسکولز, مجھے پتہ ہے یہاں پہ سسٹم کو سارے, اپنے لیا شہر کی حد تک میں بات کر رہا ہوں. میں ایک ریجن جو ڈی جی خان ہے اس کا میں ڈپٹی ریجنل ڈائریکٹر بھی ہوں اپنی برانچ کی طرف سے. میرے پاس 11 اسکولز ہیں پورے ڈی جی خان میں. میں نے وہاں بھی یہ انسٹرکشنز دیے ہیں, جیسے والدین کہتے ہیں آپ ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں. 20% تو گورنمنٹ نے کہا ہے, لیکن جہاں پہ اگر ریئل میں آپ کو پتہ ہے ہم اس حد تک جا رہے ہیں. اب کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں گورنمنٹ نے کیا واپڈا میں, کیا اولڈ ایج میں, کیا سوشل سیکیورٹی میں, کیا دوسرے معاملات میں بھی 20% یا 1% کا بھی ریلیف, کیا اس میں بھی, جی اس میں بھی ہمیں کوئی ریلیف ملا کسی حوالے سے؟ اگر مالک مکان, میں ان کو سلیوٹ کرتا ہوں, موسٹ آف جو 90% انہوں نے یہ کیا کہ 50% ہم سے لیے, لیکن اب وہ بھی سر اب انہیں دیں گے بقایا, اب وہ کہہ رہے ہیں جی بقایا, اور جبکہ والدین ہمارے پاس آتے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ ڈیمانڈ کرتے ہیں. جی سر آپ بتائیں گے کرونا پہ. جی کرونا کے دوران ایک تو جب کرونا کے وجہ سے اسکول بند ہونے جا رہے تھے تو ہم نے تھوڑا پہلے یہ پلاننگ کر لی تھی کہ بچوں کو بھی انفارم کر دیا تھا, ٹیچرس کو بھی ہم آن لائن کلاسز شروع کریں. تو پھر ہم نے آن لائن کلاسز شروع کر دی. اسی وجہ سے ہمیں کم مسائل کا سامنا ہوا فیسوں کی وصولی میں. کافی حد تک بچوں نے فیسیں دے دی, اور جب ہم اسکول اب کھلے ہیں تو اگر زیادہ ماہ کی فیس کسی بچے کی رہ رہی ہے تو ہم نے انسٹالمنٹ کر دیا کہ 2 ماہ کر کے ہمیں دے دیں. تو میرے نزدیک جو ہے نا والدین کا رویہ بڑا پازیٹیو, اور میں بڑا خوش ہوں کہ ہمیں اور اسکولوں کے مقابلے میں فیسیں والدین بہت زیادہ تعاون کر رہے ہیں. جی ماشاء اللہ. جی 19 تاریخ کو یا شاید 16 تاریخ کو 16 بھی نہیں, 14 کی رات جمعہ تھا, 14 کی رات, 15 کی صبح تھی. 13 مارچ جی 13 مارچ کو اعلان ہوا کہ جی اسکول بند ہو. صبح 8 بجے پولیس والے میرے دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے بند کرانے کے لیے, اور اسی دن شاید گل صاحب کے پاس بھی آئے. اور ہمیں مافیا بھی کہا جاتا ہے کہ یہ مافیا. اور حال یہ ہے کہ 6 ماہ کے اندر کسی پیرنٹس نے کوئی ہمارے ساتھ رابطہ نہیں کیا. ہم بار بار ٹیلی فون کرتے رہے کہ بھائی آپ فیسز لے لیں, اپنا کام سمجھ لیں, یا جو کچھ بھی ہے ہم آپ کو گائیڈ لائن دیتے ہیں, اس کے مطابق آپ کام کریں. کوئی پیرنٹس نہیں آیا. ماں صبح کو 2-4 پیرنٹس آئے ہیں جنہوں نے آپ کو تعاون بھی کیا. 6 ماہ کے بعد جب دوبارہ ہم آئے ہیں تو اس کے بعد سے اب تک جب سے اسکول کھلے ہیں بس بحث مباحثہ میں چل رہے ہیں ان کے ساتھ. کوئی 50% کی معافی کراتا ہے, کوئی 100% کی کراتا ہے, کوئی کہتا ہے کہ ہم نے دینے نہیں ہیں, کوئی کہتا ہے کہ ہمیں سرٹیفکیٹ دے دیں اور ہم نے آپ کو فیسیں نہیں دینی. اسی چکر میں لگے ہوئے ہیں. اللہ بہتر کرے گا, اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں وافر رزق کے حلال بھی یہیں سے ملتا ہے اور ہم کھاتے ہیں. اس کے اندر کوئی 2 نمبری بھی نہیں ہوتی. مگر یہ ہے کہ ہمیں کووڈ کے بعد جو ہے اور ان دنوں میں 6 ماہ کے اندر انتہائی یعنی پریشانی بھی ہوئی, پیرنٹس کو بھی ہوئی ہوگی کیونکہ چھوٹے علاقے ہیں, ظاہر ہے ان کے لیے دینا بھی مشکل ہے. ہم نے بھی کوشش کی ہے کہ جس میں ان کو رعایت دی جائے جتنی زیادہ سے زیادہ پیرنٹ, تاکہ وہ بھی زیادہ پریشان نہ ہو. جی اب نیکسٹ ہم جو بات ڈسکس کرنا چاہیں گے وہ یہ کہ اچانک ہی جب یہ نظام تعلیم جو ہے اس عمل کو روک دیا گیا بغیر کسی پیش کی کوئی تیاری کے, اور پھر کہا گیا گورنمنٹ نے کہ گورنمنٹ اسکول بھی اور پرائیویٹ سیکٹر بھی آن لائن تعلیم کا انتظام کریں, تو آپ لوگوں نے کس طرح سے, کتنے % لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا اور آپ کتنا ان کو فائدہ دے سکے آن لائن سسٹم کے ذریعے؟ جی سر, پہلی بات تو یہ ہے کہ پینڈیمک ایک ایسی چیز ہے جو اوور آل ورلڈ جس نے اس کو فیس کیا, اس کے لیے کوئی پری پلاننگ تو ہو نہیں سکتی تھی.
لیکن کیونکہ ہم ابھی بہت پیچھے ہیں دنیا سے، جو جتنے بھی فارن کنٹریز اور جو ایجوکیشنسٹ بیٹھے ہوتے ہیں وہ یہ ساری چیزیں وہاں پہ انٹروڈیوس ہو چکی ہوتی ہیں. ہمارے ہاں اس طرح کی جو آن لائن سسٹم تھا وہ اتنا مطلب کامنلی نہیں یوز ہو رہا تھا. جسٹ ماسٹر لیول پہ جا کے کچھ ہوتا تھا کہ جی لوگ آن لائن کر لیں، لیکن جیسے ہی سڈن امپلیمنٹیشن کے لیے کہا گیا تو یہ پاسبل ہی نہیں تھا کہ اس کا ہم 100% تو بڑی دور کی بات ہے 70-80% بھی رزلٹ لیتے. جبکہ مارکیٹس بھی بند تھیں، لوگ جی. پرچیز بھی نہیں کر سکتے، پرچیز کیپیسٹی بھی نہیں تھی. بالکل ایسا ہی ہے. اور پھر اب ہر گھر میں لیا لیول کی میں بات کر رہی ہوں، پاکستان جو ہوتا ہے نہیں کر رہی، تو لیا کے اندر جتنے آپ کے پاس پیرنٹس ہیں ان کے پاس آپ شرٹ ہی نہیں ہے کہ ان کے پاس اینڈرائڈ ہیں، ان کے پاس لیپ ٹاپس ہیں. اور پھر دوسری بات کہ وہ بھی آن لائن کو سمجھ رہے ہیں. وہ زوم میٹنگز آن لائن میٹنگز کو، ان چیزوں کو وہ نہیں سمجھ رہے تھے. سو ہمارے لیے تو پاسبل ہی نہیں تھا کہ ہم 100% اس کو کرتے. ہاں 20% 30% جتنا ہم سے ہو سکا پاسبل اس کو ہم نے کیا، لیکن اس سے زیادہ تک ہم نہیں ابھی پہنچ جی پائے. شیخ صاحب. جی میرے پاس جو ڈیٹا رہا ہے سر یہاں مقامی برانچ میں، وہ تقریباً 70% جو ہے وہ بچوں نے ہمارے ساتھ لنکڈ ہوئے. 13 تاریخ کو جب یہ لاک ڈاؤن سٹارٹ ہوا تو 14 تاریخ کو، کیونکہ یہ فار دا فرسٹ ٹائم تھا، تو ہمیں 15 دن لگ گئے ایکسپیریمنٹل بیسس پہ کہ اس کو ہم کس طریقے سے واٹس ایپ کے تھرو اور اپنا یہ یوٹیوب چینل اپنا ایک کریٹ کریں. چل، اور اس کے علاوہ جو ڈی جی خان پورے ڈویژن کا میرے پاس ڈیٹا آیا کلیکٹ ہو کے، تو وہ 43% کے قریب بنا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری جو گراؤنڈ ریالٹی ہے ایون پاکستان یا جنوبی ایشیا کے حوالے سے، ابھی ہمیں اس حوالے سے اس کو ایجوکیشن کا ایک چینل نہیں بنانا چاہیے، اس کو ایک کمیونیکیشنل وے میں ہم یوز کر سکتے ہیں کہ صرف واٹس ایپ ہے، یوٹیوب چینل ہے، یا ہمارا جو لوکل سطح پہ ہمارا یہ کیبل سروس ہے. تو ایجوکیشن پوائنٹ آف ویو سے اس کا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی خاطر خواہ رزلٹ، بلکہ اب یہ حالات یہ ہوئے ہیں کہ جب ہم نے اسکولز اوپن کیے ہیں تو مجھے کوآرڈینیٹر اور ٹیچرز کی طرف سے یہ آ رہی تھی بات سامنے کہ بچوں کو آئیز کے پرابلم اس میں ہم فیس کر رہے ہیں کہ ان کو وہ وائٹ بورڈ کے حوالے سے ذرا دیکھنے میں ایشوز آ رہے ہیں اس میں. تو ہم نے اب والدین کو اسٹرکٹلی تمام اسکولز والے یہی کہہ رہے ہیں کہ جب فوری طور پہ آپ ان بچوں کو یہاں سے آئی سائٹ بھی چیک کروائیں اور بچوں کو ان چیزوں سے آئسولیٹ کریں. تو یہ ایک کوئی سکسیزفل نہیں رہا اس پوائنٹ آف ویو سے. گو کہ تھوڑا بہت تھا ان ٹچ، وہ اچھا تھا کہ جس حد تک ہو سکتا تھا، تو اس میں اس کو مستقل جو ہے نا وہ نہیں بنایا جا سکتا. پاکستان جیسے ملک میں آن لائن کلاسز چلانا بہت مشکل ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ سگنل نہ ہونے کی وجہ سے بچے درختوں پہ چڑھے ہوئے ہیں، کیوں بیٹھے ہیں ادھر آن لائن کلاسز لے رہے ہیں. پہاڑوں پہ چڑھے ہوئے ہیں بچے، آپ نے دیکھے ہوں گے. اور مختلف جگہوں پہ اسٹوڈنٹس نے، یونیورسٹی لیول کے اسٹوڈنٹس نے آن لائن کلاسز کے خلاف احتجاج کیا ہے باقاعدہ. بڑا مذاق بنا ہے سر، چیٹنگ کاپی مطلب پیپرز دیے گئے آن لائن. مجھے خود پتہ ہے، میرے مطلب کزنس وغیرہ شاور یونیورسٹی میں، تو جو ان کو پیپرز آئے وہ انہوں نے سب کو سرکولیٹ کیے کہ ہمیں سالو کر کے بھیج دیں. صبح سے شام تک کا ٹائم ہے آپ کے پاس، آپ پیپر کر کے آپ اس کو وہ کر دیں، اور وہ سب کے سب انہوں نے کہا. اب مجھے بتائیں کہ وہ جو رزلٹ آنا ہے آن لائن تو وہ کون سا رزلٹ ہوگا؟ صحیح بات ہے. اور سگنل بھی ویک ہیں، دوسرا نیٹ کا جو پرابلم ہے وہ مشکل ہے پاکستان جیسے ملک میں. تو سب آپ ذرا یہ ہم نے سنا، تو آپ یہ بتائیں کہ دنیا تو جا رہی ہے آن لائن کی طرف، تو ابھی شیخ صاحب کہہ رہے ہیں آنکھوں کے پرابلم، تو کیا اس طرف چلنا چاہیے گورنمنٹ کو یا نہیں چلنا چاہیے؟ گورنمنٹ کو چلنا چاہیے، وہ سب سہولیات بھی ملنی چاہیے کہ ہر جگہ نیٹ اویلیبل ہو ہر کسی کے پاس. یہاں پہ ہمارے 60% آبادی تو دیہات میں رہتی ہے، 40% شہر میں ہے. تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ جی ہم نیٹ کے ذریعے اور آن لائن کلاسز لے سکیں؟ ہم نے بھی کوشش کی اس سلسلے میں کہ آن لائن کلاس لیں، مگر وہ ہم اس میں کامیاب نہیں ہو سکے. بچوں کے پاس، کسی کے پاس موبائل نہیں ہے اور کسی کے پاس نیٹ نہیں ہے، تو ظاہر ہے یہ انتہائی مشکل کام ہے. یعنی اس میں ٹائم لگے گا، اگر اس کے اندر ٹائم لگے گا. اس کو نیٹ جو ہے وہ اگر اچھا مل جائے ہر جگہ تو پھر شاید اس میں بہتر. ابھی پھر خبر بھی آ رہی، شاید گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے کہ تمام طلباء کو انٹرنیٹ کی سہولت فراہم. میں کل ہی خبر پڑھ رہا تھا، تو فری میں انٹرنیٹ اگر مل جائے تو شاید پھر اس میں بہتری آ سکتی ہے. سر اس کو پرماننٹ بیسس پہ تو نہیں، لیکن ہمیں جس طرح کا ہمیں اب یہ ایک ایشو فیس کرنا پڑ رہا، اس حوالے سے ہمیں اس کی مطلب ایک ٹیمپریری، اس کو آپ یہ کہہ لیں کہ کمپلسری تو نہیں، آپ اس کو ایک سبجیکٹ ایسا کر دیں کہ ایک اویئرنیس کے طور پہ. بٹ بیکاز آپ دیکھیے کہ آپ کی جنریشن کی ہر چیز افیکٹ، نہ آپ کی ان کی فزیکلی کوئی موومنٹ ہے، ان کی باڈی مطلب ان کی گروتھ رک رہی ہے، وہ ایک ہی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کہتے ہیں جی آپ ان کو گراؤنڈس دیں، انہیں کھلائیں، انہیں یہ کریں، لیکن وہ تو ایک ہی جگہ اسٹک اپ ہو.
مطلب ان کو بالکل کچھ بھی آپ یہ دیکھیں کہ وہ انہیں ابھی ود دا پیسج آف ٹائم اگر اس کو آپ پرماننٹ کرتے ہیں تو دے ہیو ٹو فیس جسمانی سرگرمیاں جو ہے وہ، اور اس میں دیکھیے جی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے ایک ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا ریلیشن شپ ہوتا ہے، ایک ایفیلیشن ہوتی ہے. آپ کو ابھی کچھ عرصہ پیچھے چلے جائیں تو ایک اسٹوڈنٹ کو اپنی کتاب سے ایفیلیشن تھی، اب آپ کی اگر اس کی موبائل کے ساتھ ایفیلیشن ہے تو کتاب تو سائڈ پہ ہو گئی ہے. اس کی والدین کے پاس ٹائم ختم، اس کے پاس فرینڈ شپ کا ٹائم ختم. آپ نے ہر چیز سے دنیا گلوبل ورلڈ اگر ہے تو آپ بڑے بڑے سکسیزفل لوگوں کی سٹوری پڑھیں تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ انسان کی تباہی جو ہے وہ اسکرین ہے. اور ہم کہتے ہیں جی وہ چیزیں جو وہاں پہ چھوٹ رہی ہیں وہ ہم کہہ رہے ہیں جی آپ دیں. اسکرینس نے جتنی تباہی ہم جیسے ممالک پہ ڈھائی ہے شاید ہی کہیں گے. اچھا ابھی ہم ایک اور بات سنیں، بلکہ اس پہ گورنمنٹ نے کام بھی شروع کر دیا، یکساں نصاب تعلیم. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ نے پرائیویٹ سیکٹر سے کوئی ایسی مشاورت کی؟ میرا خیال مڈل تک نصاب ڈیفرینٹ ہوتا ہے، اس سے آگے 9 سے تو سلیبس ویسے کہ نصاب سیم ہوتا ہے. تو آپ پرٹیکولرلی مڈل اسکول رن کر رہے ہیں، تو آپ سے کیا اس پہ آپ نے کوئی سوچا کیا گورنمنٹ کر رہی ہے اور کیسے ایفیکٹ ہو رہے ہیں؟ جی سر، اتفاق سے ہمارے جو سر پی ایم صاحب ہیں ان کا بہت شروع سے ہی مطلب اس پی ایم بننے سے پہلے جو جتنا ٹینیور تھا اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ میں گورنمنٹ اسکولس کو زیادہ ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی معاشرے کا جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے وہ گورنمنٹ اسکول ہوتے ہیں. سو میں یہ چاہتا ہوں کہ جو چیز ایک پرائیویٹ اسکول دے رہا ہے اتنی اسٹرانگ جو ہے میں گورنمنٹ کو لیں. یہ ان کا ایک ویژن تھا. اب جب آئے اور یہ بات ہوئی تو جو ابھی اسلام آباد میں جو میٹنگز یہ چل رہی ہیں یہ سلیبس پہ سیم ایجوکیشن پالیسیز جو چل رہی ہیں اس میں جسٹ اگر پی ایم صاحب نے انوالو کیا ہے تو بیکن ہاؤس یا روٹس وہ اسکولز جو اعلیٰ سطح پہ پولیٹکس میں ڈائریکٹلی انوالو ہیں. باقی کسی پرائیویٹ سیکٹر کو اس میں انوالو نہیں کیا گیا، نہ سلیبس کا پوچھا گیا، کیونکہ ہر پرائیویٹ ادارہ بھی اپنا اپنا سلیبس لے کے بیٹھا ہوا ہے. تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ آپ ایک ہی سلیبس لے کے مجھے آپ بتائیے کہ 20 روپے اگر فیس بچہ گورنمنٹ کا دے رہا ہے اس کو آپ وہ اسکول پرووائڈ کر رہا ہے سلیبس، تو جو 25,000 پھر کس خوشی ملے گا اگر وہی پالیسی آپ ایک پرائیویٹ سیکٹر پہ بھی لگا دیں گے؟ تو یہ تو پاسبل نہیں ہے. پہلی بات پاسبل نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو سلیبس دے رہے ہیں آپ اس کی پہلے کچھ تو اویئرنیس دیں، آپ پوچھیں، آپ پرائیویٹ سیکٹر کو انوالو کریں. جو آپ کی اتنی ذمہ داریوں کو اگر اٹھا کے بیٹھا ہوا ہے تو آپ اس کو مطلب وہ شاید وہ کہتے ہیں نا کہ دودھ میں سے مکھی کی طرح، تو آپ ایسے مواقعوں پہ پرائیویٹ سیکٹر کو ایسے کیوں کر دیتے ہیں؟ یعنی اگر ہم سمجھتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر کا معیار اچھا ہے تو گورنمنٹ اس کے مطابق لے کر ہے وہ پرائیویٹ کو پیچھے لے جانے کی شاید کوشش میں کہ وہ پیچھے کو ریورس گیئر لگائیں. سو دونوں سائڈ پہ سوچیں نا، ہماری گورنمنٹ کو یہ چیز نظر کیوں نہیں آ رہی ہے؟ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ گورنمنٹ اسکول بند کریں، آپ اپنے گورنمنٹ اسکول کا معیار بڑھائیں، ڈیفینیٹلی بڑھائیں، لیکن آپ اس کے ساتھ پرائیویٹ جو آپ کا اتنا بڑا مطلب جو رول، ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے نا، پرائیویٹ کوئی چھوٹی سی چیز تو نہیں ہے، تو آپ اس کو ایک دم سے نگلیکٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ اس کا فیوچر کیا سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ پرائیویٹ اداروں کو اپنے کانفیڈنس میں لیں. یہ بھی آپ کا ایک ووٹ بینک ہے. اگر آپ اپنے ووٹ بینک کو اسٹرانگ کرنا چاہتے ہیں، اسٹرانگ پالیسیز لانا چاہتے ہیں، تو پھر آپ یو کین نیور سروائیو الون. سو آپ جو ہے الون سروائیو نہیں کریں بلکہ سب کو کانفیڈنس میں لیں، سب کو بٹھائیں. اور اگر بھی نہیں، ڈیفینیٹلی وی آر سٹنگ ہیئر فار دا ایجوکیشن پرپز، وی آر پروموٹنگ ایجوکیشن. سو وی سیڈ دس دیٹ وی آر دا ایجوکیشنسٹ بٹ وی ڈونٹ ہیو اینی پلیس اوور دیئر ان دا گورنمنٹ سیکٹر. اس میں اسی حوالے سے میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ سننے کی حد تک تو بڑا ایک اچھا یہ فکر ہے یکساں نصاب تعلیم یا نظام تعلیم، لیکن اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن کہاں سے ہوگی؟ اب لاہور میں ایک اسکول ہے اور اس کا نرسری کے بچے کی فیس ہے 40,000 روپیز، اور جو اس کے پاس انفراسٹرکچر ہے، جو اس کو ریسورسز ہیں، اس کو آپ کمپیئر کر سکتے ہیں اسی بچے کی ایجوکیشن کو ہمارے ادھر نشیب کے علاقے کے ایک اسکول میں ہمارے سیم لیول میں ایک بچہ جو وہ سلیبس اس کو فالو کر لے گا، جو وہ بچہ، کیا اس بچے کو جو لاہور والا ہے یہاں والا سلیبس دیا جائے گا یا یہاں والے بچے کو وہاں والا سلیبس دیا جائے گا؟ ایچ کالج ہے، ایچ اسکول ہے، ان کا سلیبس اور کیا وہ ہمارے لیے کہ بیٹ کا سلیبس وہ سیم ہو جائے گا؟ میں ایک چھوٹی سی مثال اس سلسلے میں اپنے ادارے کی دینا چاہوں گا. جس ادارے سے میرا تعلق ہے وہ جہاں جب لاہور سے وہ ایشو ہوتا ہے سلیبس پورے سال کا، جب ایئر اینڈ ہوتا ہے
تو ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں اپنی مقامی برانچ میں تو 70% ہم اس کو مکمل کرتے ہیں، اور ہم اس کو بڑا کامیاب سمجھتے ہیں اپنے پاس، کہ وہاں لاہور میں جو سلیبس 100% مکمل ہو رہا ہے، یہاں پہ ہمیں ظاہر ہے ہماری جو فیکلٹی ہے، ٹیچرز ہیں، ہمارے جو پیرنٹس ہیں، ہمارے جو بچے ہیں، وہ ساری چیزوں کو ہم نے مد نظر رکھ کے تھوڑا سا بھی اگر ہم سپیڈی کریں گے تو والدین پریشان ہوتے ہیں، جی بہت برڈن آ گیا ہے بچے کے اوپر، کم کرتے ہیں تو پھر وہ ہم چیلنجز کو میٹ نہیں کر پاتے۔ یہاں سے ایک پوائنٹ نکلتا ہے کہ کیا بچے جو ہیں دے آر ناٹ الائک، وہ ڈیفرنٹ ہے، ان کا پک اپ لیول یا وہ فالو کرنے کا لیول لاہور اور لیا کا بچہ سیم نہیں ہے، وہ سیم نہیں، تو سلیبس جب سیم کیسے وہ فالو سلیبس کرے؟ کیسے ہو سکتا ہے اس میں اس حوالے سے، جس طرح ابھی سر ریاض صاحب نے بھی فرمائی یہی والی بات اس بات سے پہلے، تو یہ ہم جب تک اگر تو ہم لیول ایک جیسا کیوں نہ، ایکسپوجر کی کمی ہے، جب یہاں سے ایک بچہ لاہور یا اسلام آباد جاتا ہے تو اس کے لیے ایک بہت بڑی عجیب قسم کی دنیا ہوتی ہے، یہاں پہ مقامی حالات کچھ اور ہیں، تو جب تک آپ ان چیزوں کو اپ گریڈ نہیں کر سکتے اس ٹائم تک یکساں نصاب تعلیم جو ہے نا، کہنے کی حد تک بہت اچھی بات ہے، پریکٹیکلی جو ہے نا یہ ایک نیا تجربہ ہوگا، اور اگر اس کو، اور دوسری بات ہم سٹیک ہولڈرز ہیں، کس پرائیویٹ ادارے کو ساتھ میں بٹھا کے ان کو ہمیں کیا مینوسکرپٹ دیا گیا، کیا ہم سے کوئی سجیشنز مانگی گئیں، کیا اس پہ 2 سال ہو گئے اس گورنمنٹ کو، ہم سے کوئی ورکنگ کی گئی کہ یہ ابھی تک کسی کو واضح ہی نہیں ہے اس سے کیا مراد ہے، اس سے کیا کہ جو پورے ملک میں ایک دن میں جس طرح ہماری فرنچائز میں ہوتا ہے، برانچز میں ایک دن ایک جیسا پڑھایا جاتا ہے، کیا وہ ہوگا، کنٹینٹس کیا ہوں گے اس میں، ٹیچرز کی ٹریننگ کا کیا، کس حوالے سے کیا پروگرام ہے، اور جو گورنمنٹ کی ٹیچرز ہیں اس میں کیا ان کے لیے کوئی ٹریننگ کا بندوبست، تو ابھی تک کچھ بھی ایسا واضح نہیں ہے، تو یہ پریکٹیکلی مجھے نہیں لگتا کہ اپلیکیبل ہے۔ یکساں نصاب تعلیم کے حوالے سے میں تو یہ کہوں گا کہ یہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک بہت بڑا سٹیپ ہے، اگر دیکھا جائے تو فیوچر میں اس کے بہت پازیٹیو اثرات پڑ سکتے ہیں، کیونکہ غریب کا بچہ اور امیر کا یہ علیحدہ بڑے اسکولوں میں علیحدہ نصاب پڑھا کے ہم ایک ایسی قوم ترتیب دے رہے تھے جہاں پہ ایک ایلیٹ کلاس تھی اور ایک غریب کلاس تھی۔ اب تھوڑا سا اگر گورنمنٹ پراپر طریقے سے پلاننگ کے ساتھ فیسیلیٹیٹ کرے چھوٹے اداروں کو، یہ بہت اچھی چیز ہے، ہمارا ادھر والا بچہ بھی وہی سلیبس پڑھ سکتا ہے، کوشش سے ہم چھوٹے ادارے بھی یکساں نصاب تعلیم سے فوائد حاصل کر سکتے ہیں، اور میری دلی خواہش تھی کہ یہ چیز جلد ہو جائے، اگر گورنمنٹ پراپر طریقے سے چھوٹے اسکولوں کو سہولتیں دے، ٹریننگ دے، ان کو جو مسائل ہیں وہ حل کرنے میں مدد دے، تو یہ میرا خیال ہے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے، اور یہ بہت بڑا اسٹیپ ہے۔ یعنی آپ کے خیال میں لاہور کا بچہ اور لیا کا بچہ سیم سلیبس جو ہے فالو کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے، بچے دونوں لاہور کا اور لیا کا ان کی کیپیسٹی میں، ان کی صلاحیتوں میں، ان کے اپنا ذہنی اپروچ میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ ہم ٹیچر ہیں یا معاشرہ ہے جو انہیں ان کو پیچھے کر رہا ہے، تو کوشش کریں، جو یہ نیا حکومت بہت بڑا سٹیپ لے کے جا رہی ہے، تو اس کو اگر ہم لوگ پہلے سے ایک مائنڈ بنایا ہوا ہم نے کہ اس کو ہم نے فالو نہیں کرنا، یہ پیچیدگیاں ہیں اس میں، میرا خیال ہے کوشش کرے گی گورنمنٹ بھی کہ یہ ایسے والی جو پیچیدگیاں ہم نے دیکھی ہوئی ہیں کہ اس میں نہ آئیں۔ نہیں سر، ایکسکیوز می، مسئلہ جو ہم اس وقت ڈسکس کر رہے ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے حق میں نہیں ہیں، ہم اس کے حق میں ہیں، ہم اس کی پروسیسنگ کے بارے میں میرا بات خیال کر ہے رہے اس کو ہیں پہلے تجرباتی طور پہ ایک آدھ ڈسٹرکٹ میں، دیکھیے ایجوکیشن ایک ایسی چیز ہے جس میں کہ غلط تجربے کی تو گنجائش ہی نہیں نکلتی۔ اب دنیا وہاں پہ ہے جہاں پہ منتھلی مطلب ٹیسٹ یا اینول ٹیسٹ ختم ہو چکے، اب آپ کا پر منٹ ٹیسٹ چیک کر رہے ہیں آپ کے، اوکے آپ کا لیا کا بچے کا آئی کیو یا لاہور کا، اس کو تو ہم میٹ نہیں کر رہے، بالکل نہیں لا رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے وہ جہاں بچہ، بات صرف اتنی ہے کہ آپ کا آکسفورڈ کا جو سلیبس ہے پاکستان میں ہر علاقے کے لحاظ سے وہ ڈفرینٹ ہے، ٹھیک ہے، اور ایون کہ جو آپ کا اگر بیکن آپ کا ایل جی ایس وہ جو آکسفورڈ کی بک فالو کر رہا ہے، آپ کے لیا کے کسی پرائیویٹ اسکول میں وہ ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا اب آگے آ جاتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے آگے اس بالکل سلیبس، مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ وہ سلیبس سارا پلان ہو گیا، وہ ساری پالیسیز پلان ہو گئی، کن کن سلیبس کو بیچ میں ایڈ کیا گیا۔ اب بات سر یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یونٹی بھی ہو، ایکویلٹی بھی ہو، سب کچھ ہو، لیکن آپ ہمیں نوٹس میں تو لیں، آپ ہمیں بتائیں تو صحیح، ہمیں کانفیڈنس میں تو لیں، پرائیویٹ سیکٹر سے بھی ہیلپ لی جا سکتی تھی۔ آپ کیسے پھر امیجن کر سکتے ہیں سر، آپ کیسے امیجن کر سکتے ہیں کہ آپ 25,000 فیس بھی دیں اور وہی سلیبس اپنے بچے کو اس اسکول میں پڑھائیں اور 20 روپے دے کے آپ اسی، پھر تو پرائیویٹ سیکٹر کو ختم کرنا چاہیے نا، وہ تو ختم ہو جائے گا، کیونکہ آپ کے گورنمنٹ سیکٹر کا اور پرائیویٹ سیکٹر کا جب بات تو ساری، آپ کا پرائیویٹ سیکٹر کیا لے کے بیٹھا ہوا، سلیبس لے کے بیٹھا ہوا صرف،
اور کیا بہت ساری ایڈیشنل چیزیں ہے صرف سلیبس نہیں ہے. سر بیس جو چیز کر رہی ہوتی ہے نا وہ آپ کا سلیبس کر رہی ہوتی ہے. آپ کا ٹیچر اسی سلیبس کے اکارڈنگ ٹرین کیا جا رہا ہوتا ہے. گورنمنٹ کا جو آپ کا پی ٹی بی کا سلیبس ہے آپ اس کی ٹریننگ سیشن بھی دیکھ لیجئے, اور جو آپ کا بیکن ہاؤس کا ٹیچر ہے, جو آپ کا صادق پبلک ہے, جو ایچ ایس سن کے, آپ اس کی بھی ٹریننگ دیکھ یہاں سے لیجئے. میرے خیال میں ایک So, کویشچن یہ یہ رائز کہاں ہوتا ہے سے- کہ سلیبس گورنمنٹ کون سا دینے جا رہی ہے. کیا وہ ہاں جی. سلیبس اعلیٰ اسٹینڈرڈ کا دے رہے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے تمام گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر, یہ نہ ہو کہ وہ سلیبس گورنمنٹ سیکٹر والا انہوں اور نے پھر وہ ڈفرینٹ پیچھے. سلیبس لیے ہیں سر, انہوں نے ڈفرینٹ سلیبس بنانے والے اداروں سے کنسلٹ کیا ہے, پھر ہمارے ایجوکیشنسٹ جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے ان سارے سلیبس کو ریڈ آؤٹ کیا ہے, اور ان سلیبس میں سے ہر میں سے کچھ اٹھایا ہے, اور اس کو پھر فائنلائز کر کے ابھی وہ سمری گئی ہے پی ایم صاحب کے پاس. ابھی پی ایم صاحب نے اس کو پروف کرنا ہے, اور وہ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مارچ اپریل تک ہماری ڈیمانڈ بس یہ ہے کہ ہمیں کچھ اس کو ہمیں پہلے ٹریننگ کانفیڈینس کی ملے لینا چاہیے. جائے. ہم اس چیز کے اور اگینسٹ ہیں ہی علاقائی نہیں. جو صورتحال ہاں. ہے, سچویشنز ہے, اس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر گورنمنٹ یہ چیز کرنا چاہ رہی ہے تو میرا خیال ہے یہ بہت خوشی کی بات ہے. فیوچر میں اس کے بہت اچھے اثرات ہو سکتے ہیں. جو بچے بالکل پیچھے رہ ہوں گے. جاتے ہیں تو ان کے لیے یہ میرا خیال ہے بہت بڑی نعمت ہے. جی چوائس. ہر حکومت آ کے یہ بات کرتی ہے کہ یکساں نصاب تعلیم ہونا چاہیے. ہر حکومت کر رہی ہے, اب والی نہیں کر رہی, اس سے پہلے والی حکومتیں بھی کرتی تھی. اس کا امکان ہی نہیں ہے حکومت کریں. اس کی ایک مین وجہ تو یہ بھی ہے کہ جو ہمارے سارے جو بڑے بڑے اسکول ہیں وہ سارے ہمارے منسٹروں کے اور ایم این اے اور اس کے ساتھ وہ بیٹھے ہیں سینیٹر جو وہ ان کے ہیں. وہ کس طرح چاہیں گے کہ ہم پاکستان میں امتحان دلائیں؟ وہ تو امتحان دلاتے ہیں برطانیہ سے, کوئی دلاتا ہے امریکہ سے, کوئی امتحان خود لیتا ہے, نامی تو یہ سسٹم اب بین ہو جائیں گے کیا کہ امتحان ہی نہیں لیتی. کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ان کو اکول کریں ہمارے ساتھ؟ یہ پاسبل ہی نہیں ہے. کسی صورت انہوں نے ایسا نہیں کرنا. یہ باتیں ہیں ہوتی رہیں گی, ہو رہی ہیں, کب سے سنتے آ رہے ہیں, یہ نہیں ہوگا. اور کسی صورت بھی ہمارے بچے کا آئی کیو اور لاہور والے بچے کا آئی کیو اکول نہیں ہو سکتا. سر آئی کیو ایکول ہو سکتا ہے, ویژن طالبہ ہے پچھلے 70 سال ویژن ایکول. اچھا اس کے ساتھ ایک چیز, جب تک آپ ایک جیسا نہیں اس کے ساتھ ایک پوری پوائنٹ میں قوم کا مطالبہ ہے پچھلے 70 سال سے یکساں نصاب تعلیم. اس کا مطلب ہے وہ تصوراتی باتیں ہیں. جی ہماری آج کی بات میرے خیال میں ہم سب لوگ کچھ نہ کچھ اپنے اندر کی بات آج باہر آ رہی ہوگی, اور ہمیں محسوس ہو رہا ہوگا کہ ہم اپنے جو مسائل ہیں یا ہمارا جو رول ہے اس پہ آج ہم کوئی مل کر جو ہے اپنے جو ہمارے پیرنٹس ہیں بچوں کے ان کے ساتھ ہم کچھ شیئر کر سکیں. تو اب نیکسٹ پوائنٹ جو ہم شیئر کرنا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ آپ کیا توقع کرتے ہیں گورنمنٹ آپ کے ساتھ, کیا آپ کی ڈیمانڈ ہے گورنمنٹ سے اسکول کو رن کرنے میں, آپ کیسی مدد چاہیں گے؟ سر میں جس چیز پہ ہمیشہ سے فوکسڈ رہی ہوں اور ابھی بھی اس بات پہ ہوں کہ جب تک ایفیلیشنز نہیں ہوتی تب تک کبھی بھی کام اچھے نہیں ہوتے. ایفیلیشن اتنی بیسک چیز ہے کہ آپ اگر کسی چیز کو اون نہیں کرتے نا تو آپ اس کے لیے کچھ کر بھی نہیں سکتے. سو اسی طرح اگر ہم گورنمنٹ کے ساتھ ہی, گورنمنٹ کا بہت سارا مطلب ہم ہیلپنگ ہینڈ ہیں گورنمنٹ کے, کہ ہم 50% ان کو وہ جنریشن دے رہے ہیں جو بہت گرومڈ اینڈ ریفائنڈ جنریشن دے رہے ہیں. تو گورنمنٹ کو بھی ان پرائیویٹ سیکٹرز کو اون کرنا چاہیے, اس کے ساتھ ایفیلیٹ ہونا چاہیے. ان کی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کو یا بڑی بڑی مسائل کو گورنمنٹ کو سمجھنا چاہیے. کسی بھی منصوبے کے لیے گورنمنٹ کو پرائیویٹ کو بھی ساتھ بٹھانا چاہیے, اس کو بتانا چاہیے کہ آپ جتنا دیکھیے, ہم ایک بینگ این ٹیچر, جب میرا کیا طریقہ کار ہوتا ہے, ہر ٹیچر کا یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کے بچے نے, آپ اس کو انکریج کیسے کرتے ہیں, آپ اس کو بک اپ کیسے کرتے ہیں, آپ انیشیٹو دیتے ہیں. آپ جب تک کسی کی, اور یہ اللہ کا طریقہ کار بھی یہی ہے کہ اللہ آپ کو تب نوازتا ہے جب آپ اس کی تعریف, اس کی حمد, اس کی, اور وہ پھر آپ کو نوازتا جاتا ہے. اسی طرح جب آپ کسی بچے کو بک اپ کرتے ہیں وہ آپ کو زیادہ اچھی پرفارمنس دیتا ہے. تو گورنمنٹ کا میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ہم اس معاشرے میں اپنا رول پلے کر رہے ہیں, ہم جس جگہ پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, پرائیویٹ سیکٹرز لیا کے اندر ہے یا پاکستان میں یا کہیں بھی, تو اگر ہم ایک ریفائنڈ رول پلے کر رہے ہیں تو اس کو ضرور ماننا چاہیے. ہمیں بھی بیک اپ کرنا چاہیے, ہمیں بھی, ہم ڈیزرو کرتے ہیں کہ ہمیں اسی طرح آپ ساتھ میں اسٹیج پہ کھڑے ہوں. جب آپ اپنے گورنمنٹ کے لوگوں کو ایوارڈ تقسیم کر رہے ہوتے ہیں تو پرائیویٹ سیکٹرز کو بھی آپ ساتھ لائیں.
آپ تاکہ ہمیں یہ احساس ہو کہ ہماری گورنمنٹ ہماری بیک پہ اور ہم سیکیور ہیں, بیکاز ناؤ وی آر ناٹ فیلنگ سیکیور. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ محسوس کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کے جو دو بچے ہیں, گورنمنٹ تعلیم ہے, نظام تعلیم اور ایک پرائیویٹ, تو گورنمنٹ دونوں کو برابر بچوں سے سلوک نہیں کر رہی؟ نہیں کر رہی, بالکل بھی نہیں کر رہی. اور وہ آپ کے سامنے ہے, بالکل بڑا واضح سا سلوک ہے آپ کے سامنے کہ ابھی یہ آپ ہم نے دیکھ لیں پینڈیمک میں, اس کووڈ میں, کہ گورنمنٹ سیکٹر کا کوئی ایک بھی ٹیچر سفر کیا, کوئی ایک بلڈنگ سفر کی, کچھ بھی نہیں کیا. اگر اس کو سفر کیا تو پرائیویٹ سیکٹر نے سفر کیا. اور اپنے ان سب کو سفر کرتے ہوئے بھی ہم نے گورنمنٹ کو پھر بھی کچھ نہیں کہا. ہم نے پھر اسی طرح سے اسکول کھول کے ہم اسی طرح سے پیرنٹس کے ساتھ کوآپریٹ کریں, اتنا ہی ویلکم. اسی میڈم کی اسی بات کو میں آگے بڑھاتے ہوئے, پریویس ایئر میں ہماری ایک بچی نے ایک اسکول لیا کے اسکول سے 5th میں پیف کے ایگزام میں ٹاپ کیا پورے پنجاب میں. تو بجائے اس کے اس بچی کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے, ایک انکوائری ہیلڈ ہوگی کہ اس بچی کی پوزیشن کیسے آ گئی. یہ آن دا ریکارڈ ہے یہ ساری چیزیں. دوسرا یہ ہے کہ ہر سال مختلف ڈسٹرکٹس میں ڈی پی او صاحبان جو ہے نا وہ ایک سرکولر ایشو کرتے ہیں کہ استاد کو عزت دینی ہے اگر آپ کے کسی کام سے وہ, یہ کیوں کہنا پڑتا ہے؟ میرا ایک سوال یہی ہے کہ آخر کیوں ان کو یہ کہنا پڑتا ہے؟ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیا استاد کی عزت نہیں کرنی چاہیے؟ مطلب آپ کہیں گے اپنے ڈپارٹمنٹ میں کہ جی استاد اگر آئے تو آپ نے اس کی عزت کرنی ہے. تو اس حوالے سے میں یہی ایک بات کہنا چاہوں گا کہ یہ جو ایجوکیشن نیا ایک بل ابھی لانچ ہوا ہے, اس میں بہت ظالمانہ قسم کی شکیں رکھی گئی ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے سے کہ جی پولیس آ جائے گی, پرچہ ہو جائے گا, اندر بند کر دیں گے, سزائیں ہیں بہت. بالکل اس میں ہم یہ نہیں کہتے سزا جزا کا نظام نہیں ہونا چاہیے, لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ ہیں کون لوگ. اچھا پھر اس میں دوسری آن دا ادر سائڈ پہ تھوڑا سا میری اپنے یہ میڈیا کے جو ہمارے دوست صاحبان ہیں پرنٹ سے بھی اور الیکٹرانک سے بھی, ان سے بھی میری ایک ریکویسٹ یہی ہے اسی حوالے سے کہ جب بھی اگر کسی اسکول کے حوالے سے کوئی بات سامنے آتی ہے, آپ کا بالکل رائٹ ہے کہ آپ خبر لگائیں اس چیز کو, لیکن کم از کم ہمارے اینڈ سے کسی کا بھی اگر جس کا بھی پرابلم ہے تو ان کا موقف, یہ میری درخواست ہے آپ لوگوں سے کہ ان کا موقف آپ ضرور لیں اور دونوں کو موقف کو سامنے رکھ دیں. نارمل میں ایسا نہیں ہو رہا ہے. تو اس حوالے سے جو ایجوکیشن بل کے حوالے سے ہے اس کو میں یہی کہوں گا بھرپور کہ اس احتجاج ہے یہ ہمارا پرائیویٹ سیکٹر کا, اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں ساتھ بٹھائیں اور اس کے بعد جو بھی دونوں کا مل جل کے ایک فیصلہ ہو اس کے مطابق اس کو آگے لانچ کریں. جی سر, آپ کی کیا ڈیمانڈ ہے گورنمنٹ سے؟ پرائیویٹ سیکٹر کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ معاشی ہے. 50% پرابلم جو ہیں پرائیویٹ سکولز کے وہ معیشت کے ریلیٹڈ ہیں. یعنی معاشی طور پہ اگر ان کو انٹرسٹ فری لون دیے جائیں تو میرا خیال ہے کافی بہتری آ سکتی ہے. وہ سائنس لیبارٹری, لائبریری یا اپنے انفراسٹرکچر کو بہت بہتر کر سکتے ہیں اگر پرائیویٹ اسکولوں کو لون دیے جائیں. میری یہ اپیل ہے کہ پرائیویٹ سیکٹرز کو بینکوں کی طرف سے انٹرسٹ فری جو ہے لون دیے جائیں. جی چوائس صاحب. پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن چودھری پرویز الہی کے دور میں ادارہ قائم ہوا جس کا اصل مقصد پرائیویٹ اداروں کو ان کی بہتری کے لیے لون دینا تھا. مگر کچھ عرصے تک اس میں لون دیا گیا. وہ لون بھی چھوٹے اداروں کو نہیں بلکہ بڑے بڑے اداروں والوں نے لے لیا. میں اس میں نام نہیں لینا چاہتا, مجھے علم ہے اس کا کنہوں نے دی, تو انہوں نے وہ لون لیا. اس کے بعد پھر انہوں نے ایک نیا اس کے اندر سسٹم رکھا کہ پرائیویٹ اسکولوں میں جا کر وہ ٹیچر بھیجتے تھے اپنے, اور اچھے پڑھے لکھے MS سی ٹیچر ہوتے تھے جو آ کے کلاسیں لیتے تھے. یعنی اسکول میں جس سبجیکٹ کی کمی ہوتی تھی وہاں پہ وہ میرے پاس 3 ٹیچر بھی آتے رہے ہیں. میرے پاس ایک پورے پنجاب کی واحد لیب تھی جو میرے پاس بنی تھی 13 لاکھ روپے. 13 لاکھ کی پیف نے لیب بنائی آپ کے اسکول میں؟ میرے اسکول میں میرے پاس لیب بنائی. اس کے بعد وہ ٹیچر بھی ختم ہو گئے. پھر نئی حکومتیں آتی رہی, انہوں نے آ کے اس کو پرائیویٹ اداروں کو اپنے پاس رجسٹرڈ کرنا شروع کر دیا. جو ان کے پاس جا کے رجسٹرڈ ہوئے اور اس کے بدلے وہ ان کو صرف 550 روپے, اس وقت 550 روپے پر اسٹوڈنٹ پر منتھ ان کو دیتے ہیں. وہ بھی اس طرح دیتے ہیں. اور وہ ادارہ بچوں سے فیس لیتا ہے؟ وہ ادارہ بچوں سے نہ فیس لیتا ہے, کسی مد میں وہ بچوں سے کوئی پیسہ لینے کا روادار نہیں ہے. یہاں تک کہ وہاں پہ کوئی کنٹین بھی ان کو بنانے کی اجازت نہیں ہوتی. ان کو کتابیں فری دی جاتی ہیں, وہ پیف کی جانب سے ملتے ہیں. مگر 550 روپے میں یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ وہ ادارہ جو ہے وہ کیسے اپنے اخراجات پورے کرتا ہے. اب بلڈنگیں جن کی کرائے کی ہیں وہ بہت بڑا مسئلہ ہے,
اور مگر اس کے باوجود لاکھوں کی تعداد میں جو ہے لوگوں نے پیف میں شمولیت اختیار کی. اب آج اور وہ ٹیچر وہ کتنی پے دیتے ہیں جو 550 روپے فیس لیتے ہیں؟ بس وہ فیس جو ان کو تنخواہ جو ہے وہ تو اپنے علاقے کے حساب سے وہ کسی کی 5000 کسی کی 6000 کسی کی 7000 کسی کی 4 MSc والے ٹیچر کو کوئی اگر میٹرک والا ہوگا تو اس کو 8000 دے دیتے ہوں گے. اب یہ جب سے یہ کووڈ-19 آیا اب 7 ماہ ہو گئے ہیں تقریباً پیف والے بیچارے روتے پھر رہے ہیں. ان کو تنخواہیں ان کے جو پیمنٹ وہ جو 550 روپے پر اسٹوڈنٹ ملتے تھے وہ بھی نہیں مل رہے. وہ بھی نہیں ملے. اب وہ سارے کے سارے پریشان ہیں. 5 دفعہ اس کے اوپر جو ہے لاہور کے اندر احتجاج بھی ہو چکا. اس کے اوپر ہماری گرفتاریاں بھی ہوئیں, ڈی جی خان میں بھی گرفتاریاں ہوئیں, مگر کسی نے بھی کوئی سنوائی کسی طرح سے نہیں کی. لہذا یہ جو ہے نا پیف کا نظام یا تو اس کو ختم کر دیا جائے, پہلے والے نظام کو بحال کیا جائے, یا پھر اس کے اندر بہتری لائی جائے اور تاکہ جو اس کے اندر عملہ موجود ہے یا ادارے کا پرنسپل ہے یا باقی ٹیچر ہیں تاکہ ان کی ٹائم بر وقت ان کی ادائیگی ہو سکے, ان کو وہ ان کے اخراجات کی مد میں جو 550 روپے کے حساب سے آتے ہیں وہ ان کو ملنے چاہیے. جی میں تو یہ سمجھ پایا چوہدری صاحب نے جو بات ہمیں سمجھائی کہ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن پہلے ایک بہت اچھا رول پلے کر رہا تھا پرائیویٹ سیکٹر کو سپورٹ پرووائڈ کرنے کے لیے. لیبارٹری بنا کے دے رہے تھے, سائنس ٹیچر جو ٹیچر نہیں ہوتا تھا وہ دے رہے تھے, لون دے رہے تھے. لیکن یہ یکدم اس کا رول پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا چینج کر کے سکول میں اگر 100 بچہ ہے تو 550 روپے کے ساتھ پیمنٹ دے دیتے ہیں. اس میں انہوں نے بلڈنگ کا کرایہ بھی دینا ہے, بجلی کا بل بھی دینا ہے, تنخواہ بھی دینی ہے, اور وہ بچوں سے کوئی فیس نہیں لے سکتے. اور اس کے اندر ایک اور بات میں ایڈ کر دوں کہ ان کو یہ بھی ہے کہ وہ ایک کلاس کے اندر صرف 35 بچے بٹھا سکتے ہیں. اس کی بھی کمرے کی بھی ایک انہوں نے لمبائی چوڑائی وہ بنائی ہوئی ہے کہ اس سائز کا کمرہ ہونا چاہیے, اس میں 35 بچے بیٹھیں گے. اگر 35 سے 36 بچے ہوئے تو وہ اس کے اوپر جرمانہ لگا دیتے ہیں اور اس کے پیسے کاٹنا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی وہ جو اس کا سپورٹنگ رول تھا پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا وہ عجیب سا رول بن گیا. بالکل. تو یہ ہماری ڈیمانڈ ہے تمام پرائیویٹ سیکٹرز کی. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ چل رہا تھا اور بہت اچھا تھا پہلے بار. تو آخر میں ہم بات کو سمیٹتے ہوئے آج کل جو اہم ایشو ہے اسکول گورنمنٹ نے الاؤ کر دیا ہے کھولنے کے لیے, اور ابھی کووڈ کی وبا مکمل طرح سے ختم نہیں ہوئی, تو آپ اس پہ ذرا روشنی ڈالیں کہ آپ کتنے حد تک گورنمنٹ کے جو SOP ہیں اس پر عمل اپنے ادارے میں کروا پا رہے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بینگ دا لٹریری پرسن, دا لٹریٹ پیپل, معاشرے کا ہم ظاہرہ وہ لوگ وہ طبقہ ہوتا ہے ٹیچرز کا جو سب سے زیادہ پڑھا لکھا اور باخبر اور ہر معاملے میں اس کو ہونا چاہیے. تو اس لحاظ سے ہم 100% ہماری کوشش ہے کہ ہم SOPs پہ عمل کریں, ان کو پورا کا پورا جتنا ہم سے ہو سک رہا ہے, جو ہمارے پاس ریٹن انسٹرکشنز ہیں اس کے اکارڈنگ ہر کلاس کو اسی طرح سوشل ڈسٹینسنگ ہے, سینیٹائزر ہے, ماسک ہے, ٹیچرز, یہ سب کچھ اس کو ہم پوری کوشش کریں گے ہم اس کو فالو کریں. اور الحمدللہ ابھی تک پیرنٹس بھی ہمارے ساتھ تعاون کریں. ایون کہ مجھے اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ ہم بڑوں سے زیادہ بچے SOPs کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے ایون جو PG کلاس کے بھی ہوتے ہیں تو وہ بھی دے ڈونٹ موو دا ماسک ایون. تو ہر 25 منٹ کے بعد 15-20 منٹ کے بعد ہم ان کے دے ہیو ٹو گو ٹو دیر واش دیئر ہینڈ, پھر پورے اسکول کو صاف کیا جاتا ہے بار بار. سو ہم پوری کوشش کریں کہ ہم اس پہ کریں. لیکن ابھی اس کے ساتھ تھوڑا سا میں یہاں پہ ابھی ایڈیشنل یہ ایک چیز شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ہمیں جو کر لینا چاہیے کہ ہمیں کہا گیا کہ آپ ٹیمپریچر چیک کرنا ہے. اب ہمیں ٹیمپریچر چیک کرنے کے لیے جو ایکوپمنٹ ہے وہ آپ ماتھے پہ لگاتے ہیں. تو یہ ابھی جو لیٹسٹ آپ کے پاس ریسرچ آئی ہے اس نے آپ کو سختی سے منع کیا ہے کہ آپ بچے کے ماتھے پہ یا بڑے کے بھی آپ یہاں پہ لگا کے ٹیمپریچر نہیں چیک کریں گے, بیکاز اس کی ریز جو ہیں وہ آپ کے برین سسٹم کو ڈیمیج کرتی ہیں. یو کین یوز دا آلٹرنیٹ ان دا باڈی پارٹ, آپ یہاں سے ٹیمپریچر چیک کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ. سو کائنڈلی میری یہ ریکویسٹ ہوگی, بلکہ میں اس کو چاہوں گی کہ اس کو پھیلایا جائے کہ ہمیں اس چیز کو اس بات پہ غور و فکر کیا جائے اگر اس میں کوئی مزید ہے بہتر کہ SOPs کے سائیڈ افیکٹس بھی کیا ہو سکتے ہیں. بیکاز جب آپ سینیٹائزر بچے سے یوز کرواتے ہیں تو سینیٹائزر میں بھی کیمیکلز ہوتے ہیں, اور بچہ ہینڈ واش کیے بغیر کھانے کی کسی چیز کو یا اپنے فیس کو یا آئیز کو یا ماؤتھ کو ٹچ نہ کرے. بیکاز ہمارے ہاں اویئرنیس
کیونکہ اس کی کمی ہے. ہم نے ایس او پیز تو کہہ دیے, لیکن ایس او پیز کا یوز کیسے ہے اس کے لیے نہ گورنمنٹ نے ہی, اور ہم پرائیویٹ سیکٹرز میں بھی ہم نے یہ کوشش کی کہ ہم اپنے ٹیچرز کو پہلے کچھ ڈیز ان کے بارے میں ٹرین کریں, اس کے بارے میں کہ جی آپ بچوں سے جب ایس او پیز کروا رہے ہیں تو ان کو ساتھ اویئر کریں کہ آپ کی یہ چیز کس لیے. ہم مسلم سے سو ہمارے تو اسلام میں صفائی نصف ایمان ہے, ویسے ہی ہمیں کرنا چاہیے, یہ اس کی بھی ضرورت نہیں تھی, ہمیں تو ویسے ہی کرنا بھی چاہیے اس چیز کو. لیکن یہ جو لیٹسٹ آپ یوز کر رہے ہیں نا ٹیکنالوجی, اس کے سائڈ افیکٹس بھی ہیں. سو اپنے بچوں کو ان چیزوں سے بچائیں کہ کل جس کا ہمیں پتہ بھی نہ چل رہا ہو کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ان کے سر میں درد, ان کی آئی سائٹس, تو یہ چیزیں آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گی کچھ ڈیز میں. سو اس کو پلیز جی, اس میں الحمدللہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے نا اس میں اپنا ایک بھرپور رول پلے کر رہا ہے. ایون آپ یہ دیکھ لیں کہ جب یہ ایک المناک واقعہ ہوا تھا ہمارے ملک میں 14 میں 2000 یہ پشاور والا جو واقعہ ہوا تھا APS والا, تو اس کے جو اس ٹائم کے جو ایس او پیز تھے وہ آج تک پرائیویٹ سیکٹر میں اپلائی ہیں, کیمراز ورکنگ میں ہیں, گارڈز ہیں, سیکیورٹی ہے, وہ ساری چیزوں کو مانیٹر کیا ہے. تو اب جب یہ کووڈ والا معاملہ ہے تو اس میں بھی پرائیویٹ سیکٹر جو ہے نا اپنا بھرپور رول پلے کر رہا ہے, اور انشاءاللہ آگے بھی کرتا رہے گا. ہم لوگوں نے اس حد تک, میں پیرنٹس کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ اتنا امپاور کر دیا ہے کہ وہ بھی ہمیں مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں. ایون کہ اگر اسکول میں کسی دن 5-10 منٹ کے لیے, آدھے گھنٹے, 1 گھنٹے یا پورے دن کے لیے لائٹ نہ ہو تو باقاعدہ کالز آتی ہیں. تو اسی طرح سیکیورٹی کے حوالے سے والدین بھی ہیں, وہ گیٹ پہ ٹھہرتے ہیں جب تک یہ بچے کا کوئی ٹمپریچر اور اس طرح کی چیزیں, اور ایون کچھ بچے ماسک کے بغیر آتے ہیں, تو جب ان کو کہا جاتا ہے تو فوری طور پہ اس کو وہ ماسک پرووائڈ کر کے تو پھر اس کو انٹر کرتے ہیں اسکول میں. تو یہ الحمدللہ, اور اس کو انشاءاللہ تعالیٰ جب تک یہ لیکن میں اس میں ایک چیز مزید ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہم پنجاب گورنمنٹ یا وفاق کی طرف سے جو بھی انسٹرکشنز آتی ہیں ہم ان کو فالو کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں, اور آگے بھی رہیں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ گورنمنٹ سے بھی امید ہے کہ وہ بھی ہمارے ان مسائل کو سمجھے گی اور ہمیں اپنے جو ہے نا گلے سے بھی لگائے گی, اور اسٹیک ہولڈر سمجھے گی, اور ہمارے مسائل کو بھی اوور کم کرنے میں سپورٹ کرے گی. گورنمنٹ کی طرف سے کووڈ کے حوالے سے جو ایس او پیز ہیں, جس طرح پرائیویٹ سیکٹر والے اس پہ عمل درآمد کر رہے ہیں, تو اس سے زیادہ ممکن بھی نہیں ہے. مجھے بہت خوشی ہے تمام پرائیویٹ ادارے اس کو انتہائی سیریس لے رہے ہیں اور پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ایس او پیز جو ہیں ان پہ عمل درآمد کیا جائے, اور نگرانی بھی کی جا رہی ہے, مانیٹرنگ بھی کی جا رہی ہے ماشاءاللہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی. اور ہم اس پہ بہت خوشی محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارے پرائیویٹ سیکٹر کے جو ایس او پیز پہ عمل ہو رہا ہے یہ گورنمنٹ والے اداروں سے بہت آگے ہے. حال یہ ہے کہ صرف اور صرف ایس او پی پہ جو عمل ہو رہا ہے وہ پرائیویٹ ادارے کر رہے ہیں اور کوئی بھی نہیں کر رہا. پورے پاکستان میں صرف پرائیویٹ ادارے یا گورنمنٹ کے ادارے کرتے ہوں گے, ورنہ کسی جگہ بھی کوئی یعنی ادر دین ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن, کسی جگہ نتھنگ, کسی جگہ بھی ایس او پی بازار میں ٹرانسپورٹ میں. بتاتا ہوں, آپ دیکھیے گا کہ ایک پیرنٹ اپنے 4 بچوں کو موٹر سائیکل میں بٹھا کے لے کے آتا ہے اور ہم سے آگے پوچھتا ہے کہ بچوں کو آپ دور سوشل ڈسٹینس. اچھا, پھر وین کے اندر بچے آتے ہیں تو اس کے اندر 20 بچے بیٹھے ہوتے ہیں. رکشے میں آتے ہیں تو اس کے اندر سارے بچے بھرے ہوئے ہوتے ہیں, اور ہمیں چیک کرنے کے لیے آ جاتے ہیں کہ آپ نے 5 فٹ کے فاصلے پہ بٹھایا, آپ نے 4 فٹ کے فاصلے پہ بٹھایا. اگرچہ ہم الحمدللہ یہ بات میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, میں نے بہت سارے اسکولوں کا وزٹ بھی کیا, میں کمیٹی کا ممبر بھی ہوں جو ایس او پی کے حوالے سے چیکنگ کرنی ہے. مجھے ایجوکیشن والوں نے مجھے اس کا ممبر بنایا تھا, میں نے جا کے وہ 1-2 ادارے دیکھے بھی ہیں. 100% بچے ماسک لگا کے آتے ہیں. ہم 100% بچوں کو ان کے ہینڈ واش کراتے ہیں, سینیٹائز کراتے ہیں. اسکول کو ہم روزانہ دن میں 2 دفعہ اس کو ہم بہتر کرتے ہیں اور اس کی صفائی کرتے ہیں. ہم نے اس کے اندر کسی طرح سے بھی کوئی کمی نہیں رکھی. جی ایکسکیوز می سر, ایک یہاں پہ میں یہ ایڈ کر دوں کہ اسکول سے کیوں ایکسپیکٹیشنز ہیں ایس او پیز کو فالو کرنے کی. وہ صرف اس لیے ہے کہ دیکھیں پارکس ہیں, مارکیٹس ہیں, سینما ہاؤسز ہیں, اور ویئر ایور دا پبلک پلیسز, دا پیرنٹس آر دیم سیلوز رسپانسبل فار دیئر کڈس. ٹھیک ہے, وہاں پہ ان کی ذاتی وہ ہے کہ جی انہیں خود کریں. جبکہ جب اسکول کے پریمیسز کے اندر بچہ آتا ہے تو دین دا کڈ ول بی دا رسپانسبلٹی آف دا ٹیچرس. سو اگر بچہ اپنے گھر میں بیمار ہے نا
تو آپ کو آ کے پیرنٹس نہیں کہیں گے کہ میرا بچہ بیمار ہے. لیکن اگر اسکول میں چوٹ لگ گئی یا کچھ ہوتا ہے تو وہ پھر اسکول ذمہ دار ہو جاتا ہے. سو وہ اب پیرنٹس اگر 4 بچوں کو بھی لا رہے ہیں, میں نے اس پہ بڑی ڈیٹیل کیونکہ میری بات ہوئی کہ جی ہم اسکول والے ہی کیوں کریں, تو انہوں نے کہا بیکاز inside the schools you are responsible, outside the schools parents are responsible. So parents کو خود خیال کرنا چاہیے. ماں کی گود پہلی درسگاہ ہے, وہ سب سے بیسٹ ٹیچر ہوتی ہے, اس سے بڑا کوئی ٹیچر نہیں ہے. تو ایک ماں اپنے بچے کو تیار کرتی ہے, تو جب اسے ساتھ لے کے مارکیٹ میں نکلتی ہے تو she should think 100 times before taking their kids outside. والدین کو بھی. So the end is this, that awareness is very much important for the community, for the parents, because وہ بڑے ہیں, وہ جو چیز آپ ان کے سکھائیں گے نا, بچے تو آٹومیٹیکلی. آپ یہ دیکھیے میرے صاحبہ کہ کووڈ-19 جب سے آیا نا, سب سے زیادہ اسکولوں کے اوپر جو ہے نا فوکس کیا گیا, سب سے اسکول بند کر دیے گئے. آپ یہ بتائیے کہ اب تک بچے جو ہیں ان کی اموات کتنے 0.01% بھی نہیں ہے. بچوں میں امیونٹی ہوتی ہے, امیونٹی ہوتی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. سر دیکھیے پوری دنیا میں ہی ایسا ہوا, ہاں یہ ہوا, لیکن انٹرنیشنل لیول پہ جو ڈفرینٹ کنٹریز ہیں انہوں نے, کیونکہ ان کی جو پبلک ہے وہ دے آر مچ اویئر. ٹھیک ہے, آپ دیکھیے کہ آپ کی 4 دن بارش اگر کنٹینیوس ہو جائے تو آپ کے لیے سنبھالنا وہ چیز مشکل ہو جاتی ہے. اور دنیا میں جو ایسے علاقے ہیں جہاں پہ پورا سال بارش ہوتی ہے, ان کا ایک قطرہ ان کے روڈز پہ نہیں ہوتا, بیکاز دے آر اویئر. ان کے لوگوں کی اویئرنیس. اچھا, پھر دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے آٹو والے سے کہیں, اگر آپ بائک والے کو کہیں کہ جی آپ کی یہ والی سائڈ آپ یہاں پہ چلیں, وہ کبھی بھی نہیں چلیں گے. So this is the ratio or the speed of awareness of our own peoples, کہ وہ چیز کو جلدی کیوں نہیں لیتے. انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ایکچولی کہ یہ ان کا فائدہ ہے. وہ یہ سمجھ ہوتے ہیں کہ یہ اگر اسکول والے کہہ رہے ہیں تو اس میں اسکول والوں کا فائدہ ہوگا, مارکیٹس والے کہہ رہے ہیں تو مارکیٹس والوں کا فائدہ ہوگا. مطلب ہم اس وقت سب لوگ اپنے اپنے پیرنٹس یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کسی کو کیوں فائدہ, جبکہ اس چیز کو ہم سیریسلی یہ لیں کہ ہمیں معاشرے میں بھی اویئرنیس کو اسٹرانگ کرنا ہے سب سے زیادہ, تاکہ ہم تہذیب یافتہ اور مہذب قوم جو ہوتی ہے نا, ہم ایز دا نیشن, ایز دا ڈیفینیشن آف دا نیشن, وی آر ناٹ دا نیشن بیسیکلی. اینڈ دس از ویری the tragedy of our country that we are not nations. ہم سب الگ الگ لوگ ہیں. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنی مصروفیات میں سے ٹائم نکالا, اور ایجوکیشن گائیڈ کی انتظامیہ کے بھی ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہ جگہ پرووائڈ کی. آج ہم نے پرائیویٹ سیکٹر کو جو مسائل درپیش ہیں, پرائیویٹ سیکٹرز کیا رول پلے کر رہا ہے اور پرائیویٹ سیکٹرز کی گورنمنٹ سے کیا ڈیمانڈ ہے, یہ بات آج ہم نے شیئر کی. اور امید ہے جو لوگ انہیں پڑھیں گے, انہیں سنیں گے, وہ ان باتوں پر غور کریں گے اور مزید کنٹریبیوٹ کریں گے کہ ان مسائل کو کیسے حل کیا جاتا ہے. شکریہ. اللہ حافظ.